السلام علیکم KSK ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت مکمل ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے چاہتوں کے گلاب لمحے۔ ناول کی رائٹر ہیں رخ چودھری۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ مارک، دراصل آج میرے کزن کی مہندی ہے۔ یہ رسم ہماری شادی کی رسومات میں سب سے خوبصورت رسم ہے۔ دراصل ہماری رسمیں بے حد پیاری ہوتی ہیں۔ تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ صفوان ڈھولک کے بے پناہ شور سے سمجھ گیا کہ دلہن والے مہندی لے کر آ گئے ہیں۔ صفوان کے جانے کے بعد مارک دروازے کی جانب پشت کر کے بیٹھ گیا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا کہ وہ کوئی مشرقی ڈرائنگ روم دیکھ رہا تھا۔ کشادہ سا ڈرائنگ روم عمدہ قیمتی ساز و سامان سے مزین تھا۔ سادگی اور وقار سے سجا یہ ڈرائنگ روم مارک کو بے حد جاذب نظر لگا۔ فینسی کی مدھم سی روشنی میں مارک کو یہاں بیٹھنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ارے یہ بھیا یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ نٹکھٹ سی ہمنا نے اشارے سے اپنی کزنز کو خاموش کیا اور خود ہاتھ میں ڈھیر سارا اپٹن لیے آگے بڑھی۔ اس نے اپٹن بھرا ہاتھ مارک کے منہ کی طرف بڑھایا تو وہ گھبرا گیا اور ہمنا کی چیخ نکل گئی۔ بڑی خوبصورت اور دلچسپ سچویشن تھی۔ مارک ہمنا کی نازک سے کلائی تھامے ہوئے تھا۔ ہمنا بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ سبھی چہرے پر گھبراہٹ کے آثار اور گھنیری پلکوں کی لرزش نے اسے مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ اس نے لرزتی پلکیں اٹھا کر بمشکل اس نیلی جھیل جیسی آنکھوں والے خوبرو نوجوان کو دیکھا اور جلدی سے اپنی کلائی چھڑا کر نوشی وغیرہ کی جانب بھاگ گئی تو مارک بھی چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اری احمق قوم، اس بیچارے کو کیوں گھیر رکھا ہے؟ وہ کیا جانے تمہاری رسومات؟ صفوان لڑکیوں کو مارک کے گرد جمع دیکھ کر دور سے چلایا، صوفی بھیا آپ کہاں غائب تھے؟ ان کو تو ہماری رسومات کا پتہ نہیں، آپ کو تو پتہ ہے نا؟ نوشی، فوزی اور دوسری لڑکیاں اپٹن لیے صفوان کی طرف لپکیں اور اس کے ساتھ ہی کچھ اور لڑکے لڑکیاں بھی اندر آ گئے اور صفوان کے چہرے پر اپٹن تھوپ دیا۔ ایسا ہنگامہ ہوا کہ خدا کی پناہ۔ اس ہلڑ بازی میں سب مارک کو بھی نظر انداز کر گئے۔ مارک ایک طرف کھڑا ہونٹوں پر گہری سی مسکراہٹ لیے رنگ و بو برساتے ان لمحات کی رنگینی میں کھویا رہا۔ یار مارک، بڑے بے مروت ہو، دوست کو مشکل میں دیکھ کر بھی مسکرا رہے ہو۔ صفوان کی بات پر مارک نے مسکرا کر اسے دیکھا تو اس کی نگاہیں ایک طرف کھڑی خاموش سی ہمنا پر ٹھہر گئیں، جو ٹیشو پیپر سے خون صاف کر رہی تھی، جو شاید ٹوٹی ہوئی چوڑی چپ جانے سے نکلا تھا۔ اس نے چونک کر اپنے دائیں ہاتھ کو دیکھا تو اس کی ہتھیلی پر بھی چوڑیاں اپنا کام دکھا گئی تھیں، گویا یہ چوڑیاں دونوں کو ایک ساتھ زخمی کر گئی تھیں۔ مارک نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ ہمنا کو دیکھا جو باہر جا رہی تھی۔ اتنے میں مارک کو کسی کا دھکا لگا تو وہ پھر اسی ہنگامے میں لوٹ آیا۔ ارے بدتمیز، اخلاق نام کی کوئی چیز تمہیں چھو کر گزری ہے یا نہیں؟ مارک بیچارہ کیا سوچ رہا ہوگا، کن حیوانوں کے درمیان آ گیا ہوں؟ صفوان نے بڑی مشکل سے سب کی توجہ مارک کی طرف دلائی تو سب ہی کھسیانے ہو گئے۔ کزنز، یہ میرا بہت ہی عزیز دوست مارک ہے جس کو میں ایئرپورٹ لینے گیا تھا۔ مارک کا تعلق امریکہ سے ہے، میں نے اور اس نے ایک ساتھ CA کیا ہے۔ بیچارہ بڑے ارمان سے آیا تھا مگر تم جیسے بدتمیزوں نے۔ صفوان اپنے منہ اور بالوں سے اپٹن صاف کرتے ہوئے سب کو ڈانٹتا ہوا بولا، ہمیں بہت افسوس ہے مسٹر مارک۔ سجاد اور حماد مارک سے ہاتھ ملا کے شرمندگی سے بولے۔ پھر صفوان نے مارک سے اپنے تمام کزنز کا فرداً فرداً تعارف کروایا۔ مارک سب سے مل کر بہت خوش ہوا اور ان سب کو بھی مارک بہت پسند آیا۔ لڑکیاں نیلی جینز اور سرخ چھوٹے چیک کی شرٹ میں اس خوبرو سے غیر ملکی نوجوان کو دل ہی دل میں سرا رہی تھیں۔ ارے ہاں کزنز، آپ کے لیے، خصوصاً احمق قوم کے لیے بڑی اہم اطلاع ہے۔ صفوان لڑکیوں کو کبھی احمق اور کبھی مظلوم قوم کہا کرتا تھا۔ اطلاع یہ ہے کہ مسٹر مارک صورت کی طرح سیرت کا بھی بڑا پیارا ہے۔ اسے مختلف زبانیں سیکھنے کا کریز ہے اور اب تک یہ 8 زبانوں پر عبور حاصل کر چکا ہے، جن میں ہماری زبان اردو بھی شامل ہے، اور میری اور مارک کی دوستی کی ابتدا ہی اردو سے ہوئی تھی۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے، خصوصاً احمق قوم سے، کہ اپنی انگریزی کے خزانے بلا وجہ مارک پر خالی نہ کریں۔ صفوان نے شرارت سے لڑکیوں کو دیکھا تو سمیرا نے اس کے اتنے زور سے چٹکی لی کہ وہ کرا کر رہ گیا۔ مارک ان مسکراتے چہروں کے درمیان اس چہرے کو بھی دیکھنا چاہتا تھا جو اس کے حواس پر چھا چکا تھا۔ وہ صفوان کے ساتھ اس کا رشتہ جاننا چاہتا تھا۔ ارے بھئی، یہ ہمنا کہاں غائب ہو گئی؟ نوشی، جاؤ اسے لے کر آؤ۔ صوفی کو ایک دم ہی ہمنا کا خیال آ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نوشی کے ساتھ آ گئی تو مارک کھل سا گیا۔ شوق سی ہمنا اس وقت خاصی سہمی ہوئی تھی، حالانکہ اسے مارک سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔ صوفی نے مارک کی تعریفیں ہی اس قدر کی تھی کہ سبھی کو مارک سے ملنے کا شوق تھا، مگر اس سے پہلی ہی ملاقات اس انداز میں ہوئی تھی کہ وہ شرمندہ شرمندہ سی تھی۔ وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ یہ پاکستانی لڑکیاں کیسی ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ لا علمی میں ہوا تھا۔ ہمنا، یہ ہے مارک۔
آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ ہمنا ایسے بولی جیسے اسے زبردستی کہلوایا گیا ہو۔ مارک اس سے ملو، یہ ہے میری منی سی پیاری سی مگر نکچڑی بہن ہمنا۔ صفوان نے پیار سے اپنی اکلوتی بہن کو دیکھا۔ مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ساتھ ہی مارک نے اپنا بھاری دایاں ہاتھ ہمنا کی طرف بڑھا دیا تو ہمنا نے حیرانگی سے پہلے مارک کے بڑے ہوئے ہاتھ کو پھر اس کے چہرے کو دیکھا جو ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ لیے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہمنا کو زیادہ حیرت اس کے اس طرح صاف لہجے میں اردو بولنے پر ہو رہی تھی۔ اوہ آئی ایم سوری، میں بھول گیا تھا۔ مارک نے جلدی سے اپنا بڑا ہوا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اسے واقعی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ دوسرے اس نے لڑکوں کے چہروں پر ناگوار سے تاثرات بھی محسوس کر لیے تھے۔ کچھ دیر بعد ہمنا سمیت ساری لڑکیاں باہر چلی گئیں۔ صوفی بھی اپنے ابو کی آواز پر باہر نکل گیا تو ایاز مارک کو لیے باہر آ گیا۔ مسٹر مارک، اور تو آپ کو سب کچھ ٹھیک ملے گا یہاں، مگر ہمارے ملک میں یہ ہماری صنف نازک ہے نا، بدقسمتی سے ان کی اپر سٹوری بالکل خالی ہوتی ہے، اس لیے اگر ان کی کوئی بات آپ کو بری لگے تو مائنڈ نہ کیجیے گا پلیز۔ ایاز نے قریب سے گزرتی حمیرہ کو دیکھ کر کہا جو پانی کا جگ لیے تیزی سے جا رہی تھی۔ وہ اسی تیزی سے مڑی اور ٹھنڈا پانی ایاز کے اوپر انڈیل دیا۔ او احمق لڑکی، میں نے تو صرف کہا تھا، تم نے ثبوت بھی پیش کر دیا۔ حمیرہ کی اس حرکت اور ایاز کے دلچسپ فکرے پر مارک خوش دلی سے ہنس پڑا۔ ایاز بھائی ذرا جلدی سے آئیں۔ ہمنا تیزی سے چلتی ہوئی آئی مگر ایاز کے ساتھ مارک کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ مسٹر مارک، یہ جو لڑکی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ صرف اپنے گھر میں اکلوتی لڑکی ہے، مگر نخرے ایسے دکھاتی ہے جیسے ساری دنیا میں یہی اکلوتی لڑکی ہو۔ مجھ سے اسے اللہ واسطے کا بیر ہے، ذرا سی چیز کے لیے مارکیٹ بھیجتی ہے اور اگر نہ جاؤں تو دادی جان سے شکایت کر دیتی ہے۔ ایاز جلے ہوئے انداز میں بولا۔ مارک کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اکلوتا کیا چیز ہوتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ وہ تو بس صفوان کی اس انوکھی دنیا کے انوکھے اور حسین رنگوں میں کھویا ہوا تھا۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو اور یہ خوبصورت خواب صرف ایک لڑکی ہمنا کے گرد گھوم رہا تھا۔ او بیڑا غرق مارک، تم ایاز کی کمپنی میں تھے، اس نے ضرور تمہارا دماغ خراب کیا ہوگا۔ صفوان تیزی سے ان کی طرف آتا ہوا بولا۔ کیا ہوگا اسے، کیا مراد ہے آپ کی صوفی بھیا، مجھے تو مسٹر مارک آلریڈی۔ ایاز شرارت سے مارک کی طرف دیکھتے ہوئے بھاگ گیا تو مارک بھی اس کی بات سمجھ کر دھیرے سے ہنس پڑا۔ صفوان نے مارک کو اپنے سب بزرگوں سے ملوایا، سب ہی اس سے بہت شفقت سے ملے۔ مارک کو ان سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ان کے خلوص اور شفقت نے مارک کو بہت متاثر کیا۔ صوفی بیٹے، تم نے بہت غلط موقع پر مارک بیٹے کو بلوایا ہے، اب اس ہنگامے میں اس کی کیا مہمان نوازی ہو سکتی ہے؟ صفوان کی امی اپنے انداز میں مارک کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں۔ آپ کوئی فکر نہ کریں آنٹی، میں یہاں خود کو مہمان نہیں سمجھتا۔ صوفی نے مجھے لکھا تھا کہ ہمارے ہاں شادی ہے، شادی کے بعد آنا، مگر میں خود ہی اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے آ گیا ہوں۔ مارک کے اتنے صاف لہجے میں اردو بولنے پر صفوان کی امی حیران رہ گئیں۔ تب صوفی نے انہیں بتا دیا کہ مارک نے اردو زبان باقاعدہ سیکھ رکھی ہے۔ کیوں بھائی صاحب، سونے کا کیا پروگرام ہے؟ صفوان نے مارک سے سونے کا پوچھا۔ الو دن میں سویا کرتے ہیں صوفی صاحب، حماد بولا۔ او اچھا چلو مارک، ہم تو چل کر سوئیں، انہوں نے تو دن کو سونا ہے۔ ویسے پرسکون نیند کے لیے دادی جان کا کمرہ ہی بہتر ہے، وہیں چل کر تھوڑی سی جگہ تلاش کرتے ہیں۔ حماد اور صفوان کی دلچسپ گفتگو پر مسکراتا ہوا مارک صوفی کے ساتھ باہر آ گیا۔ صفوان مارک کو تمام ہنگاموں سے الگ تھلگ دادی جان کے کمرے میں لے آیا، جو آنکھیں بند کیے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگ رہی تھیں۔ دونوں خاموشی سے ان کے تخت کے قریب کھڑے ہو گئے۔ مارک کو جانے کیوں اس عمر رسیدہ اور جھریوں بھرے چہرے پر نور ہی نور نظر آ رہا تھا۔ اس کمرے میں وہ جیسے آتے ہی کھو سا گیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بے حد مقدس جگہ پر بڑی پاکیزہ ہستی کے سامنے کھڑا ہے۔ دادی جان نے دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرے تو سامنے صفوان اور مارک کو کھڑے پایا۔ انہوں نے پہلے مارک اور پھر صوفی کو استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ دادی جان، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میرا ایک دوست امریکہ سے آ رہا ہے، یہ میرا وہ دوست ہے مارک۔ مارک یہ میری دادی جان ہے۔ ماشاءاللہ، جیتے رہو۔ مارک ان کو سلام کرنے کو جھکا تو انہوں نے بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ دادی جان، آپ کو معلوم ہے سارے گھر میں تل دھرنے کی جگہ نہیں، بس آپ کا کمرہ ہی ہے جہاں سکون ہے، لہٰذا آج کی رات مارک کو اپنے کمرے میں سونے کی اجازت دے دیں، کل میں کہیں اور بندوبست کر لوں گا۔ کیوں نہیں صوفی بیٹے، یہ کوئی تم لوگوں سے کم ہے، مجھے تمہاری طرح تو ہی ہے۔ دادی جان بڑی شفقت سے بولیں۔
دادی جان، مارک اردو بہت اچھی طرح بول اور سمجھ لیتا ہے، اس لیے آپ جو چاہیں اس سے بات کر سکتی ہیں۔ اوکے مارک، مجھے امید ہے کہ تم دادی جان کی کمپنی میں بالکل بور نہیں ہوگے۔ میں ذرا تمہارے لیے بیڈ کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر صوفی دادی جان کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ صوفی کے جانے کے بعد مارک دادی جان کی اجازت سے ان کے پاس تخت پر ہی بیٹھ گیا۔ جانے کیوں اتنی کشش محسوس ہو رہی تھی؟ وہ ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتا رہا اور وہ بڑی محبت اور توجہ سے جواب دیتی رہیں۔ بیٹے، برا نہ ماننا، تمہارا نام میری زبان پر چڑھ نہیں رہا۔ دادی جان کو واقعی اس کا نام لینے میں دقت ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے صاف گوئی سے کہہ دیا، دادی جان، اگر آپ کو دقت ہو رہی ہے تو آپ مجھے کسی بھی نام سے پکار لیں۔ آپ جو چاہیں میرا نام رکھ لیں، اس کو میں اپنی عزت افزائی سمجھوں گا۔ مارک بڑے عقیدت مندانہ لہجے میں بولا۔ پھر کافی دیر مارک ان کے پاس بیٹھا رہا۔ نہ مارک کو اجنبیت محسوس ہو رہی تھی اور نہ دادی جان کو ہی احساس رہا کہ وہ کسی غیر مذہب اور غیر ملکی سے باتیں کر رہی ہیں۔ مارک تو بس ان کی محبت اور باتوں سے متاثر ہوا جا رہا تھا۔ اچھا بیٹے، بہت رات ہو گئی، جاؤ ذرا آرام کر لو۔ دادی جان، آپ نے میرے لیے کوئی نام پسند نہیں کیا؟ مارک بڑی اپنائیت سے بولا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ دادی جان اس کا نام لے کر اسے پکاریں۔ بیٹا، پتہ نہیں تمہیں تمہارے والدین اور احباب کس نام سے پکارتے ہیں، مگر میں تمہیں علی کہوں گی۔ دادی جان، بہت پیارا نام پسند کیا ہے آپ نے، پیارا سا اور چھوٹا سا۔ مارک کو واقعی یہ نام بہت پسند آیا، حالانکہ وہ اس نام کے پس منظر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ مدھم سی روشنی میں صوفے پر نیم دراز مارک نہ جانے کیوں خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ زیرو پاور کی ہلکی آسمانی روشنی میں کمرے کی دیواروں پر فریم شدہ قرآنی آیات کمرے کو بے حد مقدس بنا رہی تھیں۔ مارک نہ تو ان کی آیات کے بارے میں کچھ جانتا تھا اور نہ وہ ان کے مفہوم سے آشنا تھا، مگر پھر بھی اسے یہ آیات بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ صوفی کو تو وہ جانتا ہی تھا، مگر اس کے گھر والوں نے اسے بہت متاثر کیا تھا۔ وہ مسلسل ان سب کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک دم ہی ایک خوبصورت سا حیولہ اس کے ذہن کے پردے پر ابھرا۔ مارک کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ حمنہ کا تصور آتے ہی وہ اپنا دایاں ہاتھ دیکھنے لگا، جس پر حمنہ کی کانچ کی چوڑیوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے 2 چھوٹے زخم آ گئے تھے۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس نے وہ ہاتھ چہرے کے نیچے رکھا اور سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ دادی جان، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مگر کہیں جگہ نہیں مل رہی، میں یہاں سو جاؤں؟ نیند کے غلبے سے پر آواز پر مارک نے آنکھیں کھول دیں۔ سرخ اور آسمانی پرنٹ سوٹ میں وہ میک اپ سے بے نیاز اور نیند میں ڈوبے چہرے کے ساتھ کسی حسین خواب کی طرح لگ رہی تھی۔ مارک نے پہلی بار کسی لڑکی کے چہرے پر اتنی پاکیزگی اور معصومیت دیکھی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی خواہش جنم لینے لگی کہ کاش یہ اسی طرح کھڑی رہے اور وہ اسے دیکھتا رہے، لیکن یہ پیاری سی لڑکی اس کے دوست کی بہن تھی، اس لیے وہ اس کے بارے میں کوئی غلط بات سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ نہیں حمنہ بیٹی، یہاں صوفی کا دوست سو رہا ہے، چلو میں تمہیں جگہ بنا کر دیتی ہوں۔ دادی جان کی بات پر اس نے چونک کر صوفے کی طرف دیکھا جہاں مارک لباس تبدیل کیے بغیر دراز تھا۔ مارک نے اس کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحے بعد اس نے نیم آنکھوں سے دیکھا تو وہ دادی جان کا ہاتھ تھامے باہر نکل رہی تھی۔ پھر جانے کب تک وہ حمنہ کے بارے میں سوچتا ہوا نیند کی حسین وادیوں میں کھو گیا۔ صبح جلد ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ السلام علیکم دادی جان۔ وہ جانتا تھا مسلمان السلام علیکم کہتے ہیں، اس لیے جیسے ہی وہ دعا سے فارغ ہوئیں وہ بڑے ادب سے بولا، جیتے رہو علی بیٹے، نیچے کیوں بیٹھے ہو، یہاں اوپر بیٹھو میرے پاس۔ دادی جان نے بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کچھ پڑھ کر پھونک مار دی، جیسے وہ صوفی وغیرہ پر مارا کرتی تھیں۔ اس پھونک میں نہ جانے کیا تاثیر تھی کہ اس کی ٹھنڈک مار کے اندر تک پہنچ گئی۔ معافی چاہتی ہوں دادی جان، آج ذرا دیر ہو گئی، بس رات کو۔ حمنہ چائے کی ٹرے تھامے اندر آ گئی، مگر مارک کو بیٹھا دیکھ کر جھجک گئی۔ اس کے آتے ہی موتیے کی لطیف سے خوشبو سے کمرہ مہک اٹھا۔ رات والے آسمانی کپڑے پہنے، ہاتھوں میں موتیے کے گجرے سجائے سمٹی سی حمنہ مارک کو انجانے دیس کی لڑکی لگی۔ حمنہ جھجک تو رہی تھی، مگر مارک کو سلام نہ کرنا بھی خلاف اخلاق تھا، چنانچہ نرمی سے بولی، گڈ مارننگ مسٹر مارک۔ السلام علیکم حمنہ۔ مارک کے اس طرح السلام علیکم کہنے پر وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ بارات کو اگلے روز روانہ ہونا تھا۔ گھر میں ہنگامے عروج پر تھے۔ مارک سب میں ایسے گھل مل گیا تھا جیسے وہ انہی میں سے ایک ہو۔ باقی سب لوگ بھی اس سے بہت فری ہو گئے۔ اب تو لڑکیاں بھی اسے مارک بھائی کہہ کر بات کرتیں۔ سلیقے سے بڑے دوپٹے اوڑھے یہ ڈھیر ساری لڑکیاں اس کو اچھی لگیں۔ مارک صوفی کے سارے خاندان سے، رسموں سے، ہر بات سے متاثر ہوا جا رہا تھا۔ یہاں کی ہر بات میں ایک جذب اور حسن تھا جو حساس سے مارک کو متاثر کیے جا رہا تھا۔
लड़कियों जल्दी तैयार हो जाओ, याद रखो अगर ज़रा भी लेट हो गई तो साथ नहीं लेकर जाएंगे। अयाज क्या बदतमीज़ी है, कौन सा किसी दूसरे शहर जाना है, आराम से तैयार होने दो लड़कियों को। नौरीन भाभी ने अयाज और शहजाद को डांटा। मार्क भाई, ये हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं ना, अगर आपने इनको कहीं लेकर जाना है तो हफ्ता पहले इनको तैयार होने का कह दें, तब वक्त पर तैयार होंगी। शहजाद ने सामने से तेजी से गुजरती नौशी, निदा और सुमेरा को देखकर कहा तो वो इसको घूरती हुई गुजर गईं। लड़कियों ने रजिया भाभी के कमरे पर कब्जा किया हुआ था। इमरान, इरफान, शहजाद, अयाज वगैरह खुद तो तैयार हो चुके थे और अब लड़कियों को तंग कर रहे थे। मानी, उर्फी, अयाज, भाग जाओ पिट जाओगे वरना। अंदर से रजिया भाभी बोली, तुम लोग कितनी ही कोशिश कर लो लगोगी वही चुड़ैलें, और खबरदार जो किसी लड़की ने लिपस्टिक नाम की खराफात होठों पर लेप की। शहजाद ने निदा के हाथ से लिपस्टिक छीन ली तो वो चीख पड़ी, शहजाद भाई, ये आपको दादा जान बनने का शौक क्यों हो रहा है? हमारे भाई की शादी है, हम जो चाहें करें, आप यहाँ से 9-2-11 हो जाएं। हमना ने इन सबको बाहर धकेल कर दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर फिर दस्तक होने लगी। नौशी, ठहरो ज़रा, मैं इनको बताती हूँ। हमना ने ढेर सारा पाउडर हाथ पर डाला और दरवाज़ा खोलकर दस्तक देने वालों पर उछाल दिया। हमने, ये क्या बेहूदगी है, तुम्हें कुछ तमीज़ नहीं रही? हमना का उछाला हुआ पाउडर सुफ़ान और मार्क के चेहरे और बालों पर फैल गया। सुफ़ान इनको बुलाने आया था, इसके साथ मार्क भी था। एक तो सुफ़ान की ज़बरदस्त डांट और वो भी मार्क के सामने तजलील का एहसास इसकी आंखों में आंसू बनकर झिलमिला गया। सारी बारात तैयार हो चुकी थी, लड़कियां बन संवर कर इधर उधर फिर रही थीं, मगर हमना जाने कहाँ थी। नौशी, हमना कहाँ है? सूफी ने मार्क की मतलाशी निगाहों को जुबान दे दी। सोफी भैया, आप जानते हैं कि वो कितनी हसास है, आपने ऐसे डांटा और वो भी मार्क भाई के सामने, वो आपसे सख्त नाराज़ है। ओह, तो ये बात है, चलो मार्क इसे मना लाएं। हॉल कमरे में सोफे पर हमना गहरे सब सूट में मलबूस, टिश्यू का बड़ा सा दुपट्टा ओढ़े, मोटी सी चोटी आगे किए मुंह फैलाए बैठी थी। इस खूबसूरत से रूप में हमना मार्क को अपने दिल के ऐवानों में बरजमान होती महसूस हुई। एक अजीब मगर प्यारी सी ख्वाहिश ने दिल में जन्म लिया तो इसे अपने दिल के आंगन में रंगों की एक धनक सी बनती हुई महसूस हुई। अरे भाई, हमारी ये चुहिया सी बहन इतनी नाजुक मिजाज है कि जरा सी बात पर नाराज हो जाती है। सोफी ने प्यार से हमना की छोटी सी सतवा नाक पकड़ कर कहा, भैया, मैंने वो हरकत दानिस्ता तो नहीं की थी, वो तो मानी और अयाज भाई वगैरह तंग कर रहे थे इसलिए। वो भीगी आवाज में बोली और साथ ही ढेर सारे आंसू इसके फूल से रुखसारों पर फैल गए। हमना, मेरी बहन, सॉरी, बस ज़रा गुस्सा आ गया था। देखो, मैंने तुम्हें मार के सामने डांटा था ना, अब इसी के सामने सॉरी कर रहा हूँ। चलो उठो, देखो ये आंसू इतनी मेहनत से किए गए तुम्हारे मेकअप को ख़राब कर रहे हैं। सोफी शौकी से बोला तो हमना ने पहली बार अपनी भीगी पलकें ऊपर उठाई तो सामने ही काली जीन और हल्के आसमानी रंग की शर्ट में मार को गहरी निगाहों से देखते पाकर झीम गई। फौरन इसने आंसू खुश कर लिए। एक माइक्रो बस में सब लड़के लड़कियां सवार थे, खूब हंसी मजाक हो रहा था। लड़कियों की लज्जाई सी मुस्कुराहटें, झुकी झुकी सी पलकें और लड़कों की शौक बातें, यूं लग रहा था जैसे रंगों की बरसात उतर आई हो। मार्क को यह सब बहुत खूबसूरत लग रहा था। जिंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है, इसका अंदाज़ा इसे ये सब देखकर हो रहा था। इसका जी चाहा कि वक्त थम जाए, ये ज़िंदगी से भरपूर खूबसूरत से लम्हात ठहर जाएं, या फिर वो इन हसीन लम्हात को कैद कर ले। लड़कियां पीछे थीं और लड़के आगे। मार्क और सोफी ऐसी जगह पर बैठे थे जहां से आसानी से पीछे देखा जा सकता था, मगर मार्क ने चाहते हुए भी पीछे मुड़कर न देखा, क्योंकि वो जानता था कि ये मगरिब नहीं जहां किसी बात को भी मायूब नहीं समझा जाता, बल्कि एक शरीफ सा पाकिस्तानी घराना है। फितरतन मार्क बहुत सोबर था और इस किस्म की हरकत को खुद भी नापसंद करता था। दुल्हन के घर पहुंचने के बाद पहले दुल्हन की बहनों ने दुल्हा को दूध का गिलास पेश किया, फिर जूता छुपाई की रस्म हुई। लड़कियां दुल्हा बने नबील को मुसलसल छेड़े जा रही थीं और वो झींपे जा रहा था। रस्मों का ये सुनहरा जाल, जिंदगी का ये खूबसूरत अंदाज, रंगों की बिखरी धनक, उफ किस कदर खूबसूरत है ये सब। मार्क एक जज्ब के आलम में देख रहा था। उसे ये सब कुछ बेहद अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा कि इसके दिल में अजीब सी ख्वाहिश सर उभारने लगी कि काश मैं भी इनमें से एक होता और मेरे साथ भी ऐसा ही होता। मार्क भाई, आपको ये सब कैसा लग रहा है? खाना खाते हुए अयाज इसके करीब आया। अयाज, मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं रेम्बो देख रहा हूँ, जिसका हर रंग खूबसूरत और दिलकश होता है। मार्क ने खूबसूरत अल्फाज में अपने जज्बात का इजहार कर दिया। रुखसती के वक्त सभी बेहद उदास और अफसरदा थे। दुल्हन बनी हुमा बुरी तरह सबसे लिपट कर रो रही थी। तकरीबन सभी आबदीदा थे। इतनी हंसी मजाक और खुशी के बाद ये अफसरदा सूरत हाल मार्क को परेशान सा कर गई। यूं तो हल्के हल्के बादल कई रोज से छाए हुए थे, मगर आज मौसम कुछ ज़्यादा ही सुहाना हो रहा था।
خونخواہ اپنی تمام تر لطافت اور پرکیفی کے ساتھ گھنیرے بادلوں کو لیے افق کو چھو رہی تھی۔ موسم اس قدر خوبصورت ہو رہا تھا کہ بقول ایاز کے ایسے موسم میں گھر میں رہنا نہ صرف اپنے ساتھ زیادتی ہے بلکہ موسم کی بھی توہین ہے، لہٰذا فٹافٹ پکنک کا پروگرام بنایا جائے۔ واہ کیا بات کی ہے ایاز بھائی نے، کبھی کبھی تو ان کی اپر سٹوری میں بھی کوئی عقل کی بات مہمان بن کر آ ہی جاتی ہے۔ نوید چہک کر بولا، بھائی میرے رونا تو اس بات کا ہے کہ تمہاری اپر سٹوری ہمیشہ ہی ویران پڑی رہتی ہے۔ ایاز کی برجستہ بات پر سب ہی ہنس پڑے۔ مارک بھی بہت محظوظ ہوا۔ چلو لڑکیوں تیار ہو جاؤ جلدی جلدی، مگر صوفی بھیا یہ طے تو کر لیں کہ جانا کہاں ہے۔ نوشی وغیرہ اٹھتے ہوئے بولیں، چلو ہری مرچ تم بتاؤ کہاں چلیں۔ ایاز ہمنا کو ہری مرچ ہی کہا کرتا تھا، بھائی کہیں بھی چلیں مجھے کیا، میں نے کون سا جانا ہے، میرا پرسوں ٹیسٹ ہے، مجھے تیاری کرنی ہے۔ کافی کلر کے پرنٹ جارجٹ کے سوٹ میں ہمنا اٹھ کھڑی ہوئی تو مارک کا دل شدت سے چاہا کہ کہتے، اے لڑکی تم نہیں جاؤ گی تو پھر دھنک کا ہر رنگ پھیکا نظر آئے گا مجھے۔ ارے واہ کیسے نہیں جاؤ گی تم، خیر یہ تو تمہاری عادت ہے کہ اپنی اہمیت جتانے کو سب سے الگ ہو جاتی ہو۔ سب اگر ہنس رہے ہیں تو محترمہ رو رہی ہیں، مارک بھائی اگر سب افسردہ ہیں تو محترمہ کے منہ سے کہکہوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں سب چل رہے ہیں، جنابہ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنا رہی ہیں۔ ایاز کچھ اس انداز سے بولا کہ سبھی بے ساختہ ہنس پڑے اور کھانے کے لیے اٹھ گئے۔ ہمنا دادی جان کو کھانا دے کر لوٹی تو تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے سامنے سے آتے مارک سے ٹکراتے ٹکراتے بچی، ہمنا آپ سب کے ساتھ سحر کے لیے ضرور جائیں گی۔ مارک کے دھیمے اور گمبھیر لہجے میں جانے کیا تھا کہ وہ کھڑی کھڑی رہ گئی، اس لہجے میں جانے کیا تھا درخواست یا حکم سمجھ نہ پائی اور کمرے میں داخل ہوتے مارک کی پشت کو دیکھتی سیڑھیاں اتر گئی۔ یہ موسم تو خود اس کی کمزوری تھا، مگر ٹیسٹ کی وجہ سے انکار کر رہی تھی، مگر پھر وہ خود ہی تیار ہو گئی۔ گرے شلوار سوٹ میں ڈھیلی سی چوٹی آگے کر کے وہ اتنی جلدی تیار ہوئی کہ وہ خود بھی حیران رہ گئی، اور ایاز جو اسے ڈانٹنے کی غرض سے آیا تھا اسے یوں تیار دیکھ کر حیران رہ گیا اور مسکراتا ہوا چلا گیا۔ گرے شلوار سوٹ میں ہمنا جب سب کے ساتھ آ ملی تو جانے کیوں مارک کی آنکھیں کسی اندرونی خوشی کے باعث چمکنے لگیں۔ وین میں سب کے زندگی سے بھرپور کہکے گونج رہے تھے، بادل مزید گہرے ہو گئے تھے، لیکن ہلکی سی خنکی لیے ہوا کے سنگ بوندا باندی بھی ہونے لگی تو فضا اور بھی شوخ اور حسین ہو گئی۔ رنگوں بو برساتے یہ حسین لمحات ایک ایک کر کے مارک کے دل میں نقش ہو رہے تھے۔ صوفی زندگی تمہارے ہاں اتنی خوبصورت ہوگی میں نے سوچا بھی نہیں تھا، ہر چیز انوکھا حسن رکھتی ہے، یہاں تو مجھے ہوا سہانے گیت سناتی محسوس ہوتی ہے، لگتا ہے فطرت کا سارا حسن تم لوگوں نے اپنے اندر جذب کر لیا ہے۔ مارک کی بات پر صوفی کا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ اس کا وطن ایک غیر ملکی کو اتنا متاثر کر رہا ہے۔ صوفی ایسا موسم ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے، مگر جانے کیوں اس میں اتنا حسن نظر نہیں آتا، نہ بادلوں میں اتنی خوبصورتی نظر آتی ہے، نہ ہوا گاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے صوفی؟ میری سوچ کا انداز بدل گیا ہے یا تم لوگوں ہی میں ہی دوسروں کے دلوں میں جذب ہو جانے والی کوئی قوت ہے؟ میں نے زندگی کو کبھی اتنا مکمل اور خوبصورت نہیں پایا، یہاں تو مجھے لگتا ہے کہ ہر لمحہ اپنے حسن کو دلوں پر ثبت کرتا جا رہا ہے۔ واہ مارک بھائی آپ تو شاعر نکلے، شہزاد تھوڑا بہت شاعر تو انسان ہوتا ہے اور کچھ ماحول اس کو بنا دیتا ہے۔ مارک بہت خوشگوار لہجے میں بولا، اس کی نگاہیں اب بھی کافی دور کھڑی ہمنا کے لہراتے گرے دوپٹے میں الجھی ہوئی تھیں۔ اس کا جی چاہا کہ ہمنا کا نازک سا ہاتھ تھام کر ان بل کھاتی لہروں کو رونتا ہوا دور افق پار اتر جائے، مگر ایسا کہاں ممکن تھا۔ اللہ صوفی بھیا کتنے بھلکڑ ہیں، اب پتہ بھی ہے آج میرا ٹیسٹ ہے، جلدی جانا ہے، پھر بھی سو رہے ہیں۔ ہمنا تیار ہو کر کافی دیر صوفی کا انتظار کرتی رہی، جب زیادہ دیر ہو گئی تو خود ہی بلانے آ گئی۔ اب اسے یوں لمبی تانے دیکھ کر اسے غصہ آ گیا، اس نے پانی کا ٹھنڈا گلاس اس پر انڈیل دیا۔ صوفی کی جگہ مارک بیڈ پر بیٹھا اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جو سفید یونیفارم اور بوسکی کی چادر میں ہمیشہ سے زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ آئی ایم سوری مسٹر مارک، میں وہ دراصل مارے خجالت کہ وہ بے ربط بولے گئی، جی کہہ دیں کہ غلط فہمی میں ہو گیا ایسا۔ مارک اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہو رہا تھا، جی بالکل میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ یہاں ہوں گے، میں تو بھیا کو بلانے آئی تھی۔ آپ تو دادی جان کے کمرے میں، مارے شرمندگی کے اس کی شفاف پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ مارک کیا سوچے گا کہ ساری حماقتیں اسی سے سرزد کیوں ہوتی ہیں۔ جی ہاں میں دادی جان کے کمرے میں ہوتا ہوں، مگر آج میں جلدی اٹھ گیا تو صوفی کے پاس آ گیا۔ صوفی کہیں جانے کو تیار کھڑے تھے، پوچھا تو مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ اف میرے خدایا، یہ بھیا بھی عجیب ہیں، ضرور خمار بجوں سے ملنے گئے ہوں گے، ویسے سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ خیر ہمنا ڈسٹرب تو آپ نے مجھے آتے ہی کر دیا تھا، ویسے خمار بجو کون ہیں؟
خمار بجو صوفی بھیا کی منگیتر ہیں، آپ نے شادی پر دیکھی تو ہوں گی، وہ بڑے اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی معصوم سی بات مارک کو بے طرح بھاگ گئی۔ پتہ نہیں ہمنا، میں نے تو پہلے روز جس لڑکی کو دیکھا تھا آج تک اسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ مارک کے گمبھیر لہجے میں جانے کیسی گہرائی تھی کہ اس نے چونک کر مارک کو دیکھا۔ مارک کی نیلی جھیل ایسی آنکھوں میں انجانے جذبے قندیلے بن کر روشن ہو رہے تھے۔ انہی جھلملاتی قندیلوں میں ہمنا کو اپنا عکس بڑا واضح نظر آیا تو وہ تڑپ اٹھی۔ دل کے بند کواڑ ایک دم ہی واہ ہو گئے، دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تو وہ جھپاک سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اپنی اس حالت کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ مارک کی گہری نگاہوں نے اچھی خاصی ہمنا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اللہ میاں، یہ سب کیا تھا؟ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ اسی طرح کھوئی کھوئی گیٹ تک چلی گئی۔ ارے محترمہ، یہ نیند میں چلنے کی عادت کب سے پڑ گئی تمہیں؟ میں چھوڑ آؤں؟ تمہیں سب جا چکے ہیں، صرف ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ ایاز نے اس کی کھوئی کھوئی حالت پر ہنس کر کہا تو وہ چونک گئی۔ 8 بج رہے تھے۔ وہ فوراً ایاز کی بائیک پر بیٹھ گئی جسے وہ ہمیشہ پھٹ پھٹ کہا کرتی تھی۔ بالکنی میں کھڑا مارک نہ جانے کیوں ہمنا کو ایاز کے ساتھ دیکھ نہ سکا تو اندر آ گیا۔ واپس آ کر بھی وہ بہت بے کل رہی۔ طرح طرح کے وہم اسے خوفزدہ کر رہے تھے۔ اسے مارک کی گہری نگاہوں کا کچھ اندازہ تھا، مگر وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا ہو جائے گا۔ وہ خود ہی پریشان ہو کر ہلکان ہو رہی تھی کہ اس گھٹن میں دادی جان کا پرسکون خیال آ گیا تو فوراً اٹھ کر ان کے کمرے کی طرف چل دی، مگر دروازے پر ہی رک گئی۔ مارک دادی جان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک پل کو دونوں کی نگاہیں ملیں اور جھک گئیں۔ وہ واپس مڑنے لگی تو دادی جان نے بلا لیا۔ ہمنا بیٹی، کہاں جا رہی ہو؟ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ آؤ میرے سر میں تیل ڈال دو۔ مارک صوفے پر بیٹھ کر کوئی میگزین دیکھنے لگا، مگر وہ بار بار کنکھیوں سے ہمنا کے ملئی چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کھوئی کھوئی سی وہ لڑکی اسے بہت عزیز ہو گئی تھی۔ ہمنا، کیا بات ہے بیٹی؟ بڑی چپ ہو، ضرور ایاز نے کچھ کہا ہوگا، دیکھنا آج اس کے کان کھینچوں گی۔ دادی جان نے شفقت سے اس کا چہرہ تھاما تو اس کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ نہیں دادی جان، بس ذرا تھکن ہو گئی ہے۔ یہ کہتی ہوئی وہ تیزی سے باہر چلی گئی۔ مارک کو آئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ صوفی، نوید اور شہزاد مارک کو اپنے ملک کی حسین سرسبز وادیاں دکھانے سوات، مری اور کہان چلے گئے تو ہمنا جیسے پرسکون ہو گئی، مگر اس کا یہ ظاہری سکون زیادہ دن برقرار نہ رہ سکا۔ آنکھیں بند کرتی تو مارک کا خوبصورت سراپا سامنے آ جاتا۔ مارک کا خیال آتے ہی دل کی بستی پر ٹھنڈی ٹھنڈی پھوار پڑنے لگتی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بھی مارک کو، اف خدایا، ایسا نہیں ہونا چاہیے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ یہ خیال آتے ہی لرز اٹھی۔ یا خدا، یہ میں کس راہ پر چل نکلی ہوں؟ تو میری رہنمائی فرما، ایسا ہونا کس طرح ممکن ہے؟ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ ایک مشرق کا ایک مغرب کا؟ ایک پل کو وہ کچھ پرسکون ہو جاتی، مگر دوسرے ہی لمحے کوئی شوق دھڑکن مارک کا نام لے کر دل کے سمندر میں تلاطم برپا کر دیتی۔ نادان دل و دماغ کی ہر دلیل کا قائل ہو جاتا، مان لیتا، مگر شوریدہ دھڑکنوں کے شور میں ہر بات دب کر رہ جاتی۔ دل و دماغ کی اس جنگ میں وہ نڈھال سی ہو جاتی۔ بستر پر پڑتے ہی سو جانے والی ہمنا پہروں کروٹیں بدلتی رہتی، لیکن کسی کل قرار نہ آتا۔ اسی کشمکش میں یہ حقیقت اس پر پوری طرح عیاں ہو چکی تھی کہ وہ مارک کو چاہنے لگی ہے، اور یہی بات اسے پاگل کر دینے کو کافی تھی۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اگر مجھے یہ روگ لگنا ہی تھا تو کوئی میرا اپنا ہم وطن ہوتا، ہم مذہب ہوتا۔ اف خدایا، مارک کیا ایک غیر مذہب، غیر ملک کا باشندہ؟ میرا یوں پاگل ہو جانا، اف کتنے شرم کی بات ہے۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ اس نے وضو کیا اور سجدے میں گر گئی۔ کافی دیر وہ سجدے میں گری روتی رہی، سکون قلب کی دعا مانگتی رہی، اور جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو سکون اور اطمینان کی ایک لطیف سی لہر اس کے رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ ہمنا کافی حد تک بہل چکی تھی، خود کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھتی، مارک کے ہر خیال کو سختی سے جھٹک دیتی، لیکن کوشش کے باوجود مارک کا خیال اس کی پرسکون زندگی کو پھر سے مرتعش کر جاتا۔ صوفی اور مارک واپس آ چکے تھے، مگر ہمنا دانستہ مارک کے سامنے جانے سے کتراتی تھی۔ اس نے دادی جان کے کمرے میں جانا تقریباً ختم کر دیا تھا۔ اگر وہ بلاتی تو ایسے وقت جاتی جب مارک گھر میں نہ ہوتا۔ مارک آزاد فضاؤں کا آزاد پنچھی تھا۔ وہ ایک ایسے دیس کا باسی تھا جہاں اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہ تھی، جہاں کسی بات کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، ہر قسم کی آزادی تھی، مگر وہ خود عجیب سی فطرت لے کر پیدا ہوا تھا۔ اسے اس مادر پدر آزادی سے سخت چڑ تھی۔ انتہائی آزاد ماحول میں حسن بے پایاں تتلیوں کے مانند ہوتا ہے، جو چاہے جب چاہے پکڑ لے، کوئی کچھ نہیں کہتا۔
اسے کبھی بھی اپنے ہاں کی یہ بے باکی نہیں بھائی تھی۔ ایک نہیں کئی لڑکیاں اس کے نگاہ التفات کی منتظر تھیں، مگر وہ کبھی بھی کسی لڑکی کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ نہ بنا سکا۔ اس کی زندگی کی کہکشاں کسی بھی عورت کے پیار سے محروم تھی۔ ماں، بہن، نانی، دادی، اس کی زندگی ان مقدس اور بے لوث محبتوں سے بھی خالی تھی۔ اس کی زندگی تو ایک جھلسا ہوا صحرا تھی جس پر کسی بھی مہربان کا سایہ نہیں پڑ سکا تھا، مگر جب سے اس نے صفوان کے گھر میں قدم رکھا تھا، اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے دل میں زندگی سے لبریز تمنائیں ہیں۔ ہمنا کی معصوم سی ہنسی اور چاہت نے اس کی زندگی ہی بدل ڈالی۔ وہ اس کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار تھا۔ یہاں آ کر تو وہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ کون ہے، کیا ہے۔ اس کا تعلق اس دھرتی سے ہے۔ یہاں کی تہذیب و ثقافت، ماحول اور یہاں کے لوگوں کے اخلاق نے اسے بے حد متاثر کیا تھا، حتیٰ کہ وہ مذہب اسلام سے بھی بے حد متاثر نظر آتا تھا۔ وہ دادی جان سے اکثر اسلام کے بارے میں پوچھتا رہتا اور دیر تک ان کی باتوں کو سوچتا اور سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا۔ انہی دنوں میں شب بارات آ گئی۔ سارے گھر کی اچھی طرح صفائی کی گئی اور سر شام ہی سارا گھر اگربتیوں کی معطر خوشبو سے مہک اٹھا۔ مارک کو یہ ماحول بہت پاکیزہ اور خوبصورت لگا۔ اس نے دادی جان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بڑے پیار سے اسے سمجھا دیا، تو اس کا جی چاہا کہ وہ بھی ان سب میں مل جائے۔ کتنے پرنور ہو رہے ہیں سب کے چہرے۔ لڑکیاں بڑے بڑے دوپٹے لیے عبادت کی تیاری کر رہی تھیں اور لڑکے بھی سروں پر ٹوپیاں جمائے مسجد جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ مارک کو تو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہمیں افسوس ہے مارک بھائی، آج رات آپ اکیلے رہیں گے۔ ہم تو چلے بغرض عبادت مسجد میں۔ جب گھر کے سارے مرد مسجد چلے گئے اور لڑکیاں دادی جان کے کمرے میں نماز اور نفل ادا کرنے لگیں تو مارک کو کوشش کے باوجود نیند نہ آئی۔ ہر طرف ایسی مقدس سی فضا قائم تھی کہ اس کا بار بار جی چاہ رہا تھا کہ وہ بھی ان میں شامل ہو جائے، اس ماحول اور اس گھر میں اس طرح رچ بس جائے کہ غیریت کا ہر احساس مٹ جائے۔ آج کی رات نہ جانے اسے کیا ہو رہا تھا کہ وہ اس پاکیزہ اور معطر ماحول میں بے حد اضطراب کا شکار تھا۔ وہ کھویا کھویا سا دادی جان کے کمرے کی طرف آ گیا۔ ذرا سا پردہ سرکا کر دیکھا تو مارے عقیدت کے اس کا سر جھک گیا۔ دادی جان قرآن پاک پڑھ رہی تھیں اور لڑکیاں نفل ادا کر رہی تھیں۔ ہمنا ایک طرف تسبیح لیے بیٹھی تھی، ہونٹ ہل رہے تھے اور سبھی رخساروں پر آنسو بڑی روانی سے بہہ رہے تھے۔ ماحول اتنا روح پرور تھا کہ اس کا جی چاہا کہ وہ بھی اندر آ جائے، مگر وہ فوراً ہی وہاں سے ہٹ گیا۔ اس طرح کھڑے ہو کر یوں لڑکیوں کے کمرے میں جھانکنا اسے خلاف تہذیب لگا۔ وہ بھوجل سا دل لیے وہاں سے ہٹ گیا۔ رمضان شریف قریب آ رہا تھا، بڑے زور و شور سے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ 3-4 روزے گزر چکے تھے۔ مارک خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ صبح سحری کے وقت روز ہی مارک کی آنکھ کھل جاتی، حالانکہ سب بہت احتیاط برتتے، مگر اس وقت میں نہ جانے کیا جادوئی اثر تھا کہ وہ خود بخود اٹھ جاتا۔ گھر میں چھوٹے بڑے روزے سے ہوتے، مگر مارک کا بے حد خیال رکھا جاتا۔ اسے ناشتہ کھانا وغیرہ وقت پر ملتا تو وہ شرمندہ سا ہو جاتا۔ مارک آج کل ہمنا کے بارے میں کم اور اس کے مذہب کے بارے میں زیادہ سوچ رہا تھا۔ صبر و تقویٰ کا جو مظاہرہ طلوع آفتاب سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک جاری رہتا، روزے داروں کے چہرے افطار کے وقت ایسے دمک رہے ہوتے جیسے ان کو ان کی ریاضت کا پھل مل گیا ہو۔ سب کے چہرے اتنے کھلے ہوئے ہوتے، اتنے خوش اور مطمئن ہوتے کہ مارک کا دل شدت سے چاہتا کہ وہ بھی یہ خوشی حاصل کرے، سکون کی یہ لطافت اس کے رگوں پے میں بھی اتر جائے۔ صوفی نے گھر کے ملازم رفیق کو مارک کو کھانا وغیرہ دینے کے لیے مقرر کر رکھا تھا، مگر 2 روز سے وہ چھٹی پر تھا، اس لیے مارک کے لیے کھانا ہمنا اور نوشی تیار کرتیں۔ جب یہ دونوں کھانا لے کر جاتیں تو وہ شرمندہ ہو جاتا۔ ہمنا، نوشین پلیز آپ لوگ ایسا نہ کریں، آپ لوگ روزے سے ہوتی ہیں اور میرے لیے آپ کھانا پکاتی ہیں، پلیز مجھے گنہگار نہ کیا کریں۔ ارے نہیں مارک بھائی، ہمارا روزہ اتنا نازک نہیں ہوتا کہ کھانا پکانے یا کسی کو دینے سے ٹوٹ جائے، اور پھر آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کی مہمان نوازی ہمارا فرض ہے، آپ کچھ خیال نہ کیا کریں۔ نوشی ہنستے ہوئے جواب دیتی۔ چاند رات کو عجیب سا سما تھا، ایک عجیب سرشاری کا عالم تھا، ساری فضا ہنستی گاتی ہوئی لگ رہی تھی، خوشی سے سب کے چہرے دمک رہے تھے۔ سارے لڑکے لڑکیاں بازار نکل گئے، یہاں بھی ہر طرف خوشی سے دمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ لوگ خریداری کر رہے تھے۔ لڑکیاں ڈھیروں کے حساب سے چوڑیاں لے رہی تھیں۔ مارک کو یہ سب رنگوں کا میلہ لگ رہا تھا۔ اتنے ہنگامے، اتنی خوشی کے باوجود وہ چپ تھا۔ صبح جب گھر کے سارے مرد عید کی نماز کے لیے تیار ہوئے تو مارک کا جی چاہا کہ صوفی سے کہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جب سب نماز پڑھ کر آ گئے تو خوبصورت گوٹا کناری کے کپڑوں میں پیاری پیاری سی لڑکیاں عیدی لینے کے لیے لائن میں کھڑی ہو گئیں۔ بزرگوں نے سب کے سروں پر پیار سے ہاتھ پھیر کر سب کو 1-1 100 روپیہ، شہزاد نے 4-4 آنے اور ایاز نے تو حد ہی کر دی۔
سب کی ہتھیلیوں پر 5 پیسے کا سکہ رکھ دیا تو لڑکیوں کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ انہوں نے سارے پیسے لڑکوں پر اچھال دیے اور پھر لڑکیوں نے خوب سجے ہوئے پیالوں میں سیویاں لڑکوں کو پیش کیں تو چینی کے بجائے تیز نمک نے لڑکوں کے حلق کڑوے کر دیے۔ یہ منظر، یہ خوبصورت سما مارک کو بے حد بھایا۔ اس لمحے کا سارا حسن اس کی روح میں اتر گیا۔ جانے کیا بات تھی کہ یہاں کی رسمیں اور خوبصورت رواج دیکھ کر مارک بے چین ہونے لگتا اور ہر گزرنے والا پل اس کی بے چینی میں اضافہ کر جاتا۔ اب تو اس کی واپسی کے دن بھی قریب آ رہے تھے۔ وہ بہت الجھا ہوا رہتا۔ کبھی سوچتا کہ صوفی کے سامنے سب کچھ اگل دے، پھر سوچتا کہ پاکستانی بے حد غیرت مند ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اتنا اچھا مخلص دوست ناراض ہو جائے۔ بات صرف یہی نہیں تھی کہ وہ ہمنا کو پسند کرتا تھا، بلکہ اسے تو ہمنا کے مذہب نے بے حد متاثر کیا تھا۔ یہ سوچ کے گھوڑے کہاں دوڑائے جا رہے ہیں مارک صاحب؟ صوفی نے گمسم بیٹھے مارک کی آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ نچایا۔ صوفی، مائنڈ نہ کرنا، ایک بات تو بتاؤ، جب تمہارے اپنے ہاں کی لڑکیاں اتنی اچھی ہوتی ہیں پھر تم لوگ باہر کی لڑکیوں سے شادی کیوں کرتے ہو؟ مارک کی اس بات پر صوفی کا سر جھک سا گیا۔ چھوڑو اس بات کو یار، تم یہ بتاؤ کہ تم آج کل الجھے کیوں رہتے ہو؟ تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں؟ صوفی ڈیئر، اصل میں تم مائنڈ نہ کرنا، میں وہ بزدل ہو رہا تھا کہ بات کیسے کرے۔ مارک میرے دوست، آخر بات کیا ہے؟ اتنے عرصے میں تم پہلی بار کوئی بات کہتے ہوئے جھجک رہے ہو۔ صوفی نے حیرانی سے بے چین کھڑے مارک کو دیکھا۔ صوفی، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مارک کیا سچ کہہ رہے ہو مارک؟ حیرت و خوشی سے صوفی کا چہرہ تمتما اٹھا۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا اور مارک کو شانوں سے تھام لیا۔ ہاں صوفی، یہ سچ ہے، بالکل سچ کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مارک پختہ لہجے میں بولا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا مارک کہ تمہیں میرے دیس کی کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے۔ صوفی، یہ درست ہے کہ میں ایک لڑکی کے لیے بہت سیریس ہوں، مگر مجھے تمہارے مذہب نے بہت بے حد متاثر کیا ہے۔ تمہاری لڑکیوں کی حیا اور تم سب کی مذہب سے وابستگی اور لگاؤ نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے۔ مجھے ایک پچھتاوا سا رہتا ہے کہ میں تم میں شامل کیوں نہیں۔ صوفی، اب پھر اندھیروں میں واپس نہیں جا سکتا، مجھے خود میں شامل کر لو، میں اب الگ نہیں رہ سکتا۔ صوفی، تم مجھے دیوانہ کہہ سکتے ہو، مگر مجھے اب یوں لگتا ہے کہ میں اس لڑکی کو بھول سکتا ہوں، مگر تمہارے مذہب سے دور نہیں رہ سکتا۔ تمہارا مذہب بڑا سچا اور پیارا ہے صوفی، تمہاری رسمیں بڑی خوبصورت ہیں۔ پلیز صوفی، میں تم سب میں شامل ہونے کے لیے بے قرار ہوں۔ مارک کے لہجے کی سچائی اور ارادے کی پختگی نے صوفی کو بڑا متاثر کیا، حتیٰ کہ اس کی پلکیں بھیگ گئیں۔ مارک میرے دوست، مجھے تم پر، تمہاری دوستی پر فخر ہے میرے بھائی، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ مگر دوست، شاید تمہارے خاندان والے اس بات کو پسند نہ کریں، اس لیے پہلے ان سے اجازت لے لو۔ صوفی، تمہیں کیا پتا دوست کہ تمہارا مارک جو اوپر سے بڑا نارمل اور مکمل لگتا ہے، اندر سے ایک کھوکھلی اور مخدوش عمارت کی مانند ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ میں کتنا بکھرا ہوا اور تنہا انسان ہوں؟ تمہیں پتہ چلتا بھی تو کیسے؟ صوفی، میں نے خود کو ایک خول میں بند کر رکھا ہے، میں اپنے دکھوں کی نمائش کرنا نہیں چاہتا، میں اپنے دکھ دوسروں کو بتا کر دکھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اتنی دوستی ہونے کے باوجود میں نے کبھی تمہیں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ مگر اب سن لو صوفی، مجھے نہیں معلوم کہ والدین کی ٹھنڈی چھاؤں کیسی ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ ہوش سنبھالتے ہی میں نے خود پر اپنے گرینڈ پاپا کو سایہ فکن پایا، مگر یہ سایہ بھی مجھے زیادہ عرصہ زمانے کی کڑی دھوپ سے نہ بچا سکا۔ گرینڈ پاپا نے مرتے وقت مجھے بتایا کہ جب میں بمشکل 2 برس کا تھا تو میرے ممی پاپا میں علیحدگی ہو گئی، دونوں نے اپنی الگ الگ دنیا بسا لیں۔ گرینڈ پاپا نے مجھے زمانے کے سرد و گرم سے بچائے رکھا، مگر جب میں کیمبرج سے فارغ ہوا تو میرے پیار کا اکلوتا صاحبان بھی میرے سر سے اٹھ گیا۔ ان کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں کتنا تنہا اور بد نصیب انسان ہوں۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ زندگی کیا ہے اور کتنی تلخ ہے۔ میری بہت زیادہ جائیداد تھی، مگر عیار لوگوں نے مجھ ایسے پیار کے ترسے ہوئے انسان کو اپنے مکر و فریب کے جال میں پھنسا کر میرا سب کچھ چھین لیا۔ تمہیں معلوم ہے میں نے تعلیم کتنی مشکل سے حاصل کی، اور اسی طرح بہت سے تلخ تجربات اور مشاہدات نے مجھے دنیا سے بددل کر دیا۔ صوفی، کوئی بھی نہیں تھا جو اپنی بے لوث چاہت سے میری طرف بڑھے، میں زندگی سے تنگ آ گیا تھا، ایسے میں تم سے میری دوستی ہو گئی اور میں پھر سے زندگی کی طرف لوٹنے لگا۔ اتنے تلخ تجربات اور مشاہدات کے بعد مجھے لالچی اور خود غرض لوگوں سے نفرت ہو گئی، مجھے اپنے لوگوں سے ہمیشہ کے لیے نفرت ہو گئی، اس لیے کبھی کوئی لڑکی مجھے اپیل نہیں کر سکی۔ جب یہاں آیا تو گویا میری زندگی بدل گئی، یہاں میں نے زندگی کو حقیقی معنوں میں محسوس کیا۔
اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے لگا جیسے میری تلاش ختم ہو گئی ہو۔ میں نے عورت کو اسی مقام پر دیکھ لیا جس پر میں دیکھنا چاہتا تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر دادی جان کی بزرگ ہستی نے مجھے زندگی کا پیام دیا۔ صوفی، میں تو محبتوں کا پیاسا ہوں، بہت تنہا ہوں، ایک ایسا صحرا ہوں صوفی جو سائے اور پانی کی بوند سے بھی محروم رہتا ہے۔ صوفی، مسلمانوں کے دل تو بہت وسیع ہوتے ہیں، کیا میں ان میں سما نہیں سکتا؟ بولو صوفی۔ گزرتے وقت کا ایک ایک لمحہ کربناک سایہ بن کر مارک کے چہرے پر پھیل گیا۔ ہر لمحہ چیخ چیخ کر مارک کے دکھ کی گواہی دینے لگا۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ مارک، بڑے افسوس کی بات ہے، تم میرے اور میرے گھر والوں کے ہوتے ہوئے خود کو تنہا سمجھ رہے ہو۔ میرے بھائی مسلمانوں کے دلوں میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ وسعت اور گہرائی ہوتی ہے۔ آج سے تم میرے دوست ہی نہیں، بھائی بھی ہو۔ میری امی کو تم اپنی امی کہا کرو۔ کاش کہ تم پہلے مجھے اپنی دکھ بھری کہانی سناتے تو میں تمہیں تنہائی کے گھور سناٹوں سے بہت پہلے نکال لایا ہوتا۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں مارک، دیکھنا تم اپنے اس فیصلے پر ہمیشہ فخر کرتے رہو گے۔ میرے دوست، چلو سب سے پہلے دادی جان سے بات کریں۔ صوفی نے محبت سے مارک کو گلے لگا لیا اور دونوں دادی جان کے کمرے کی طرف چل دیے۔ جب صوفی نے دادی جان کو مارک کے فیصلے کے بارے میں بتایا تو ان کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا، اور انہوں نے بے ساختہ مارک کو ساتھ لگا کر پیار کیا۔ علی، میرے بچے، میں نے ایسے ہی تو تمہارا نام علی نہیں رکھ دیا تھا، مجھے تمہاری روشن آنکھوں میں بہت کچھ نظر آ گیا تھا۔ دیکھو بیٹے، تمہارا یہ فیصلہ ہمارے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے خوشی اور فخر کا باعث ہے، لیکن بیٹے پہلے تم ہمارے مذہب کا اچھی طرح مطالعہ کرو، اسے اچھی طرح پرکھو، کیونکہ تم ایک پڑھے لکھے انسان ہو۔ اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ تم دائرہ اسلام سے باہر نہیں رہ سکتے۔ صوفی اور دادی جان کے سمجھانے پر مارک رضامند ہو گیا۔ ویسے مارک، اب اس لڑکی کا نام بتا دینے میں تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ صوفی نے لحاف سے منہ نکال کر شوخی سے مارک کو دیکھا۔ نہیں صوفی، ابھی نہیں، جب میں اس قابل ہو جاؤں گا تب پہلے تمہیں ہی بتاؤں گا۔ سردی کی وجہ سے مارک کو زکام کے ساتھ حرارت بھی ہو گئی تو سارا گھر پریشان ہو گیا۔ ہر کوئی وقفے وقفے سے اسے دیکھنے کے لیے چلا آ رہا تھا۔ سب اتنی محبت سے پیش آ رہے تھے کہ مارک کا جی چاہا کہ وہ اسی طرح بیمار پڑا ان سب کی بے لوث چاہت کے پھول سمیٹتا رہے۔ اس کے جانے میں 2 دن رہ گئے تھے۔ مارک کی شدید خواہش تھی کہ وہ ہمنا سے خود بات کرے، مگر جانتا تھا کہ ہمنا ایک مسلمان مشرقی لڑکی ہے، یہ بات ہرگز پسند نہیں کر سکتی، مگر جانے کیوں اس کا دل اس سے بات کرنے کو بے چین ہو رہا تھا۔ صوفی باہر چلا گیا تھا۔ مارک کو بوریت ہوئی تو وہ صوفی کی امی کے کمرے میں آ گیا۔ آؤ آؤ مارک بیٹے، بیٹھو بیٹے، کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ صوفی کی امی نے شفقت سے پاس بٹھا لیا۔ جب سے ان کو صوفی کی زبانی مارک کے بارے میں پتہ چلا تھا وہ اسے خصوصی توجہ دینے لگی تھیں۔ امی جان، وہ مسز احمد آئی ہیں، آپ کو بلا رہی ہیں، ہمنا نے کافی کی ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا تم مارک بیٹے کو کافی بنا کر دو، میں ابھی آتی ہوں۔ گلابی شلوار سوٹ میں ہمنا کے رخساروں کا رنگ بھی گلابی ہو رہا تھا۔ دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ جھکی جھکی پلکوں کے ساتھ ہمنا مارک کو بے حد اچھی لگی۔ وہ ان لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اپنا آپ ہمنا کے سامنے ظاہر کر دینا چاہتا تھا، مگر جانے کیا بات تھی کہ اس سے کچھ کہا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ کافی کا کپ اسے تھما کر لوٹنے لگی تو مارک بھی کھڑا ہو گیا۔ ہمنا، اس کی گمبھیر آواز میں جانے کیا تھا کہ ہمنا کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں۔ ہمنا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ہمنا نے مڑ کر ایک پل مارک کی طرف دیکھا جہاں خلوص چاہت کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، نگاہوں میں یقین اور پختہ ارادوں کی ایسی چمک کہ اس نے گھبرا کر نگاہیں جھکا لیں۔ وہ بن کہے ہی سب کچھ سمجھ گئی تھی، مگر وہ اپنی سوچ کو یقین کا رنگ دینا چاہتی تھی۔ ہمنا، دیکھیں، میں جانتا ہوں کہ میں جو بات کہنے والا ہوں وہ مناسب نہیں، اور اخلاقی طور پر مجھے ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، مگر ہمنا، اگر ایک بھٹکا ہوا انسان آپ کے توسط سے منزل تک پہنچ جائے تو کیا آپ کو خوشی نہیں ہوگی؟ مارک نے بات اتنے خوبصورت اور جامع انداز میں کی تھی کہ وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ بولیے ہمنا۔ وہ ذرا قریب آ گیا۔ جی ہاں مسٹر مارک، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ تو پھر ہمنا، میں آپ کو یہ اعزاز بخش رہا ہوں۔ جی کیا مطلب؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ ہمنا، میں آپ سے شادی کا خواہشمند ہوں، اور اس کے لیے میں ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ یہ بات تھی کہ بم کے دھماکے ہمنا کے اندر باہر ہونے لگے۔ حالانکہ اسے یقین تھا کہ مارک یہی بات کرے گا، مگر پھر بھی جانے کیوں اسے بہت عجیب لگا، جیسے مارک نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ یہ بات بھی نہیں تھی کہ مارک اسے پسند نہ ہو، اس بات کا اسے خود اعتراف تھا کہ اس کے دل نے مارک ہی کو دیکھ کر دھڑکنا سیکھا تھا،
یہ الگ بات کہ اپنے اور مارک کے درمیان فرق کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے دل پر سختی سے قابو پا لیا تھا، مگر پھر بھی وہ بے چین سی رہتی تھی۔ دلوں کے معاملے بھی عجیب ہوتے ہیں اور جذبے بھی اندھے ہوتے ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوا ہے مسٹر مارک، آپ کی اس بات سے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ ایسی بات کر رہے ہیں۔ وہ ذرا تلخی سے بولی۔ ہمنا، میں جانتا ہوں میں نے نامناسب بات کی ہے، مگر ہمنا، آپ اس جذبے کی سچائی اور گہرائی کو محسوس کیوں نہیں کر رہی جس کے تحت میں نے یہ سب کیا ہے؟ آپ کے مذہب کا پہلا درس ہی انسانیت سے محبت کرنا ہے، اور ہمنا، محبت میں تو کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی، اس میں کسی ذات پات یا قومیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمنا، وہ خدا جس پر آپ کا اور میرا ایمان ہے، اس نے انسان کو پیدا ہی محبت کے لیے کیا ہے، خواہ کسی انداز یا رنگ میں ہو۔ میں نے اگر آپ کو چاہا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ یہ خوبصورت جذبہ تو خود بخود ہی اپنی روشنی سے دلوں کو منور کرتا ہے۔ مارک بڑے رسان سے بولے گیا، اس کے گمبھیر لہجے میں سچائیاں بول رہی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں مارک کی قائل ہو گئی، مگر پھر بھی اسے مارک کی خواہش عجیب لگی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مسٹر مارک، لیکن پھر بھی آپ کی بات مناسب نہیں، ہم میں بہت فرق ہے۔ ہمنا بڑے تحمل سے بولی۔ ہمنا، یہ تم ایسٹ والے سمجھتے ہو کہ محبت کرنا تم لوگوں کو آتا ہے، وفا نبھانا تم لوگ جانتے ہو کہ ہمنا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی کو کیسے چاہا جاتا ہے اور وفا کیسے نبھائی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وفا مشرق کی میراث نہیں، اور چاہت میں مشرق و مغرب کی خلیج حائل نہیں ہو سکتی۔ ہمنا، آپ میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہیں۔ میں نے آپ کی وجہ سے بہت کچھ پایا ہے، میں نے بہت کچھ سوچ کر اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا ہمنا، مگر خیر میں آپ کو پابند کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جب کبھی آپ کوئی ساتھی منتخب کریں تو یہ سوچ میں کہ کسی نے بڑے خلوص سے آپ کی تمنا کی تھی، اس گستاخی کو معاف کر دینا ہمنا۔ مارک بلند اور پرجوش لہجے میں بولتا، ایک دم مدھم اور شکست خوردہ لہجے میں بولا، اور ہمنا کا نرم و نازک ہاتھ اپنے بڑے سے ہاتھ میں لے کر پھر چھوڑ دیا۔ مارک کی باتوں کے سحر میں کھوئی ہوئی ہمنا چونک کر مڑی تو مارک لوٹا لوٹا سا باہر نکل رہا تھا۔ موسم سرما کے پہلے بادلوں نے آسمان کو اچھی طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی کے ساتھ چلتی خنک ہوا سردی میں مزید اضافہ کر رہی تھی، اور اسی سرد سی فضا میں مارک رخصت ہو رہا تھا۔ اداس اداس سا مارک چہرے پر پرسوز کی کیفیت لیے سب کو اداس کر رہا تھا۔ اس کو الوداع کہنے کے لیے گھر کے تقریباً سبھی لوگ موجود تھے، سوائے ہمنا کے۔ اس کی کمی مارک کے علاوہ کون محسوس کر سکتا تھا، مگر وہ کس سے پوچھتا، کس سے کہتا؟ نوشی کو اس نے خلوص دل سے بہن بنا لیا تھا، اور نوشی بھی اس کا بے حد خیال رکھتی، مگر وہ نوشی سے ہمنا کے بارے میں پوچھ نہیں سکتا تھا۔ ارے بھائی نوشی، ہمنا کہاں ہے؟ صوفی نے گویا مارک کے دل کی کسر کو زبان دے دی۔ صوفی بھیا، اس کے سر میں سخت درد ہو رہا ہے، نوشی نے جھوٹ بولا۔ مارک دل میں کسک لیے گاڑی میں بیٹھنے لگا تو نگاہیں بے اختیار ہمنا کے کمرے کی بالکنی کی طرف اٹھ گئیں، تو اس کا گلابی آنچل چھپ دکھا کر فوراً ہی غائب ہو گیا۔ اس کی روح تک سرشار ہو گئی۔ شکریہ ہمنا، ساری مشکل آسان ہو گئی۔ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ ہمنا بار بار آنکھوں کو رگڑ رہی تھی، وہ مارک کے لیے ایک آنسو بھی بہانا نہیں چاہتی تھی۔ جانے کیوں اسے بڑا عجیب لگ رہا تھا، مگر آنسوؤں کا سیلاب تھا کہ امڑتا ہی چلا آ رہا تھا۔ لاچار ہو کر وہ بیڈ پر گر گئی۔ خدایا، یہ مجھے کس مشکل میں ڈال دیا تو نے؟ وہ شدت سے روتی خدا سے شکوہ کناں ہو گئی۔ مارک کیا گیا تھا، گویا ہمنا کی زندگی کے سارے رنگ چرا کر لے گیا تھا۔ زندگی سے بھرپور کہکہے لگانے والی ہمنا کہیں کھو گئی تھی۔ شام کے گہرے دھندلکوں میں خنک ہوا کے سنگ درختوں سے گرنے والے سوکھے پتے کی آواز فضا کو مزید اداس کر رہی تھی۔ ہر لڑکی کے دل میں تمناؤں کا ایک شہر آباد ہوتا ہے، چاہنے اور چاہے جانے کی شدید آرزو ہوتی ہے۔ سپنوں کا ایک تاج محل ہوتا ہے جس میں وہ اپنے چاہنے والے کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، مگر ہمنا کے سپنوں کے تاج محل میں چپکے سے کون آباد ہو گیا تھا، جو اسے خوشی کے بجائے عذاب مسلسل میں مبتلا کر گیا تھا کہ وہ اسے چاہنے کے باوجود اعتراف سے گریزاں تھی۔ اس نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ جذبے اتنے اندھے بہرے کیوں ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھتے، اپنے پرائی کی پہچان کیے بغیر خوشبو بن کر دلوں میں جذب ہو جاتے ہیں۔ مارک کتنا غیر، کتنا اجنبی تھا، مگر دونوں ایک ہی آگ میں جل رہے تھے۔ اس سے بڑھ کر اس جذبے کی سچائی گہرائی کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟
جو مشرق و مغرب کے دل میں یکساں بیدار ہوا تھا۔ گہری شام کے گہرے دھندلکوں میں ہمنا کھڑکی کے پر سے ٹیک لگائے اپنے شہر تمنا کو ویران کرنے والے کو تلاش کرتی رہی۔ وقت کی اڑتی دھول زخموں کو ختم تو نہیں کر سکتی، البتہ وقتی طور پر منمل ضرور کر دیتی ہے۔ ہمنا بھی کافی حد تک بہل گئی تھی۔ اس نے ایم اے میں داخلہ لے لیا، کتابوں میں گم ہو گئی، مگر کبھی کبھی ہوا کا کوئی شوق جھونکا مار کی یاد لیے دل کے تاروں کو چھیڑ جاتا تو وہ نئے سرے سے بکھر جاتی۔ نوشی کی بھی شادی ہو گئی تھی، اس لیے ہمنا نے خود کو مزید محدود کر لیا۔ ہمنا کے چچا یعنی ایاز کے ابو کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایاز کی دلہن بنے، اور بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا سوائے ایاز کی امی کے، جو اپنے بھائی کی بیٹی لانا چاہتی تھی۔ چھوٹی بھابھی نے جب ہمنا سے ایاز کے بارے میں پوچھا تو وہ جانے کیوں بکھر سی گئی۔ ابھی تو وہ زخمی دل کی رفوگری بھی پوری طرح سے نہیں کر پائی تھی، اور ایاز کے متعلق تو اس نے کبھی اس انداز میں سوچا نہیں تھا، اگرچہ ایاز میں کوئی کمی نہیں تھی، اچھا خاصا خوبرو جوان تھا، مگر پھر بھی وہ اسے اس انداز میں قبول کرنے کو تیار نہ تھی۔ اس کے انکار سے جہاں ایاز سمیت سب کو دکھ ہوا، وہاں ایاز کی امی خوش ہو گئیں۔ ہمنا میں انکار کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ ہمنا نے جھکی پلکیں اٹھا کر سامنے کھڑے ایاز کو دیکھا۔ شوق و شنگ ایاز کے چہرے پر اداسی اور سنجیدگی کی گہری چھاپ تھی۔ آف وائٹ شلوار میں بکھرا بکھرا سا ایاز اسے بہت دکھی کر گیا۔ اس نے بڑی ہمت سے کام لے کر کہا، ایاز بھائی، مجھے بے حد افسوس ہے کہ میری وجہ سے اتنے دل ٹوٹے، مگر آپ یقین جانیے میں نے کبھی آپ کے متعلق اس انداز میں نہیں سوچا، پھر بھی اپنے اور آپ کے ساتھ دھوکہ کیوں کروں۔ اس نے بڑی صفائی اور سچائی سے انکار کی وجہ بتا دی۔ اچھا ہمنا، تم نے ٹھیک کیا جو انکار کر دیا، یہ دلوں کے معاملے بھی عجیب ہوتے ہیں۔ بہرحال اب مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، ایک مشین کو تو اپنی مرضی کے مطابق چلنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، مگر کسی کے دل کو زبردستی کسی کے لیے دھڑکنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ایاز تیزی سے سیڑھیاں اترا۔ یوں ایاز کی امی کی خواہش پوری ہو گئی۔ ہمنا اپنے فائنل ایگزام سے فارغ ہوئی تو گھر میں صوفی کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے، اور وہ سب کچھ بھول کر بھائی کی خوشی میں شریک ہو گئی۔ نوشی کے ساتھ روزانہ شاپنگ کرنے جاتی۔ شادی کے ان ہنگاموں میں ہمنا کی نگاہوں میں نبیل بھائی کی شادی کے دن گھومنے لگتے۔ اسی طرح کے خوبصورت لمحات میں تو اس کا دل کھویا تھا، وہ دل میں کسک لیے کاموں میں مصروف رہتی۔ آج اس کا شاپنگ کا بالکل موڈ نہیں تھا، مگر جب امی نے ڈھیر ساری چیزوں کی لسٹ تھما دی تو اسے مجبوراً جانا پڑا۔ چیزیں خریدتے تلاش کرتے نوشی اور اس کی ٹانگیں شل ہو گئیں۔ نوشی کافی پیچھے رہ گئی اور ہمنا پیکٹ اٹھائے کافی دور نکل گئی۔ تب نوشی تیز تیز قدموں سے چلنے لگی کہ کسی سے اس بری طرح ٹکرائی کہ سارے پیکٹ بکھر گئے، اور ٹکرانے والا جھک کر جلدی جلدی پیکٹ اٹھا کر سیدھا ہوا تو دونوں حیران رہ گئے۔ نوشی کی تو خوشی سے چیخ ہی نکل گئی، اللہ مارک بھائی، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ سچ صوفی بھیا تو آپ کو خط لکھ لکھ کر اب مایوس ہو گئے تھے، کہاں چھپ گئے تھے آپ؟ نوشی ایک ہی سانس میں بولے گئی۔ اسے اچانک مارک کے مل جانے کی واقعی بے حد خوشی تھی۔ پہلی بات تو یہ میری بہن کہ میں اب مارک نہیں ہوں، اب تمہارا پکا والا اصلی مسلمان بھائی ہوں، اب میں عثمان علی ہوں۔ اللہ سچ ہائے، سمجھ میں نہیں آ رہا اتنی خوشیاں ایک ساتھ کیسے سنبھالوں۔ مارک، سوری عثمان بھیا۔ نوشی نے خوشی سے گلنار چہرے کے ساتھ سفید شلوار سوٹ میں وجیہہ سے عثمان کو دیکھا، جس کے چہرے پر ایمان کی روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ نوشی اتنی خوش تھی کہ وہ یہ بھول ہی گئی تھی کہ اس کے ساتھ اور بھی کوئی ہے، بس پٹر پٹر بولے جا رہی تھی۔ اچھا بھائی، یہ اتنی ڈھیر ساری شاپنگ کس سلسلے کی کڑی ہے؟ عثمان نے پیکٹوں کو دیکھا۔ ارے تو کیا واقعی آپ کو صوفی کے خطوط نہیں ملے؟ نہیں بھائی، ملتے کیسے، میں کچھ عرصہ کے لیے سعودیہ چلا گیا تھا، وہاں سے پھر یہاں آیا ہوں، تم لوگوں کے ہاں آنے کا سوچ رہا تھا کہ تم سے ٹکراؤ ہو گیا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، کچھ سوچ کر نوشی خوشی سے مسکرا پڑی۔ تو سنیے جناب، یہ شاپنگ ہمنا کی شادی کے سلسلے کی کڑی ہے۔ وہ شوخی سے بولی تو کربناک سایہ عثمان کے چہرے پر لہرا گیا۔ اسے لگا جیسے ساحل تک آ کے کشتی حیات الٹ گئی ہو۔ کیا ہوا عثمان بھائی، افسوس ہو رہا ہے کیا؟ وہ پھر شوخی سے بولی، ارے نہیں نوشی، میں تو اس لمحے کو دعا دے رہا ہوں جب میں پہلی بار یہاں آیا تو میرا خالی دامن خوشیوں سے بھر گیا۔ نوشی، میں نے مجازی محبوب سے حقیقی محبوب پایا ہے، عشق حقیقی کا جام پی لیا ہے، اب اور کسی کے کھو جانے کا دکھ نہیں رہا۔ عثمان خوشی سے سرشار لہجے میں بولا تو وہ حیران رہ گئی کہ اتنے کم عرصے میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔
چلیے اتنی پیاری بات کہنے پر آپ کو اصل بات بتا دوں کہ صوفی بھیا کی شادی ہے۔ او میرے خدایا، ہمنا تو میرا کچومر نکال دے گی۔ عثمان بھیا وہ میرے ساتھ تھی۔ ایک دم ہی نوشی کو ہمنا کا خیال آ گیا تھا۔ کافی فاصلے پر کھڑی ہمنا نوشی کو گھور رہی تھی۔ اتنی دور سے وہ پہچان بھی نہیں رہی تھی کہ نوشی کس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہے، اور پھر وہ دونوں خود ہی اس کے قریب چلے آئے تو پیکٹ ہمنا کے ہاتھوں میں لرزنے لگے۔ دل کی حالت بری ہونے لگی۔ عثمان کی گہری نگاہوں سے چہرہ شدید گرم ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے، اور یہ مشکل عثمان نے خود حل کر دی۔ السلام علیکم ہمنا، کیسی ہیں آپ؟ عثمان اس کے چہرے پر پہلی کوسوکزار دیکھ کر بولا۔ آداب مسٹر مارک۔ نہیں ہمنا، اب یہ عثمان علی ہیں، مسٹر مارک نہیں۔ نوشی جلدی سے بولی۔ ہمنا نے بمشکل اپنی گھنیری پلکیں اوپر اٹھائیں تو اس کی گہری آنکھوں میں دیکھ نہ سکی اور فوراً نظریں جھکا لیں۔ عثمان بھیا چلیں اب گھر، کچھ لوگوں کو تو آپ نے بہت تنگ کیا ہے۔ نوشی نے شرارت سے ہمنا کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ نہیں نوشی، آپ لوگ چلیں، میں نماز پڑھ کر آؤں گا۔ عثمان قریبی مسجد میں مغرب کی نماز کے لیے چلا گیا تو وہ دونوں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئیں۔ ہمنا بیڈ پر اوندھی لیٹی مسلسل عثمان کے متعلق سوچ رہی تھی۔ یا خدا، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بات کے پکے ہوتے ہیں، کتنے بلند اور عظیم ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اندھیروں سے روشنی کی طرف سفر کے لیے راستے کی ہر مشکل کو خندہ پیشانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ اور عثمان نے بھی سب کچھ چھوڑ کر ایمان کی روشنی کو اپنی روح میں اتار لیا تھا۔ نیچے یکدم شور اٹھا تو وہ سمجھ گئی کہ عثمان آ گیا ہے۔ سبھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور اس خبر پر کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے دادی جان فرتے جذبات سے اسے گلے لگا کر بری طرح رو پڑیں۔ عثمان بھی رو پڑا، صوفی کی پلکیں بھی بھیگ گئیں۔ بھلا ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کون سی بات ہو سکتی ہے کہ اس کے دین کو چاہنے والے بڑھیں، اسلام کا دائرہ وسیع ہو۔ یار عثمان، تم نے ہم سب کچھ جیت لیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ تجھے کہاں بٹھاؤں، کون سی بلند جگہ تمہارے لیے تیار کروں۔ صوفی خوشی سے بار بار اس سے لپٹ رہا تھا۔ دادی جان اور صوفی، روشنی کے جس مینار کی نشاندہی آپ لوگوں نے کی تھی، اس کے بغیر رہنا پھر میرے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا تھا۔ جب میں یہاں سے گیا تو ہر وقت پریشان سے رہتا تھا۔ دادی جان کی باتیں بے حد یاد آتیں، اور جب شب بارات تھی تو اس رات کا روح پرور منظر میری نظروں کے سامنے گھوم جاتا، اور پھر میری بے چینی مزید بڑھ جاتی تو میں خود کو کوستا کہ میں اس قابل کیوں نہیں کہ ایسی نعمتیں سمیٹ سکوں۔ اسی کشمکش میں میری ملاقات اچانک ایک دن ایک بزرگ سے ہوئی۔ ان کا تعلق بھی پاکستان سے تھا۔ ان سے مجھے بے حد انس ہو گیا۔ وہ بھی میرا بہت خیال رکھتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جوان بیٹا کچھ عرصہ قبل انتقال کر گیا تھا، لیکن جب میں نے اپنا مدعا بیان کیا تو آپ یقین کریں خوشی سے وہ رو پڑے اور اپنے بیٹے کے غم کو بھول گئے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس سے بڑھ کر ایمان کی پختگی اور دین سے محبت کی کون سی مثال ہو سکتی ہے کہ مسلمان کو اپنا دین اپنی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ انہوں نے پہلے مجھے اسلام کا مطالعہ کرنے کو کہا، چنانچہ انہی کی زیر نگرانی میں ایمان کی روشنی سے فیضیاب ہوا۔ زندگی کے تمام اسرار و رموز اسلام کی روشنی میں مجھ پر عیاں ہونے لگے، اور یوں میں کلمہ توحید پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر نور ایمان کی ایسی چادر مجھ پر تنی کہ میں بے خود ہو گیا۔ تب میری گزشتہ زندگی کی ایک ایک سانس میرے لیے پچھتاوا بن گئی۔ پھر میں نے انہی بزرگ ہستی سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، دینی معلومات حاصل کی، میں راہ حق پر چل نکلا تو زندگی کے الجھے ہوئے راستے خود بخود سلجھ گئے، ہر بات صاف اور عیاں ہو گئی۔ صوفی، جن دنوں تمہارے خطوط وہاں جاتے تھے، ان دنوں میں بابا کے ساتھ سعودی عرب عمرے کی سعادت حاصل کرنے گیا ہوا تھا۔ وہاں میں نے خدا کو خود سے بے حد قریب پایا۔ وہ دن اور لمحات میرا سرمایہ حیات ہیں۔ اتنے عرصے میں اور بابا ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو چکے تھے۔ مجھے زندگی میں پہلی بار پادرانہ شفقت ملی تھی، اور بابا کو بھی مجھ میں اپنا بیٹا نظر آتا تھا۔ پھر جدائی کیسے برداشت کرتے؟ چنانچہ میں اور بابا چند روز پیشتر ہی کراچی آئے ہیں۔ جوش سے بولتا عثمان خاموش ہوا تو دادی جان نے اس کی پیشانی چوم کر بے شمار دعائیں دے ڈالیں۔ دروازے کے ساتھ لگی ہمنا آنسوؤں سے تر چہرہ لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج اسے کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ آج وہ اتنی ہلکی پھلکی اور پرسکون تھی کہ بے اختیار خدا کے حضور جھک گئی۔ عثمان کیا آیا تھا، گویا شادی کی خوشی دگنی ہو گئی تھی۔ صوفی اور نوید وغیرہ جا کر عثمان کے بابا سے اجازت لے کر اسے ساتھ لے آئے۔ ویسے عثمان بھائی، اب اس نازنین کا نام بتا ہی دیں جس نے آپ کی زندگی میں ہلچل مچا دی اور آپ مارک سے عثمان بن گئے۔ بری بات شہزاد، اتنی راز کی بات بھری محفل میں نہیں پوچھا کرتے، کسی کے ناراض ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ویسے مارک سے عثمان تو مجھے خدا نے بنایا ہے۔
عثمان ने कनखियों से दुपट्टे पर सितारे लगाती नीले कपड़ों में खामोश सी हमना को देखा, जिसका दिल इसकी बात पर बुरी तरह धड़क उठा था। हमना और दूसरी लड़कियां दुल्हन के घर मेहंदी ले जाने को तैयार थीं। मेहंदी से भरी और मोमबत्तियों से सजा थाल लेकर हमना सब्ज कपड़ों में राहदारी से गुजर रही थी कि अचानक उस्मान करीब आ गया। आज आपका क्या इरादा है हमना? आपके लगाए हुए जख्म तो मजीद गहरे हो गए हैं। वो आगे बढ़ गया तो धनक के सारे रंग हमना के सभी रुखसारों पर फैल गए। उस्मान भैया, धांधली मत कीजिएगा कि हम तो पोज मार मार कर थक जाएं और जब तस्वीरें आए तो हर तस्वीर में एक ही चेहरा नजर आए। नौशी की शौक सी बात पर गले में कैमरा लटकाए उस्मान झीम कर रह गया। हमना तेजी से सीढ़ियां उतर रही थी कि पीछे से अपना नाम सुनकर वहीं रुक गई और नजरें हल्के आसमानी शलवार सूट में मलबूस वजीहा से उस्मान पर टिक गईं। लेमन कलर के कुर्ता शलवार में शहाबी रंगत वाली हमना बड़ी प्यारी लग रही थी। हमना, अब तो मेरे और आपके दरमियान कोई फ़र्क नहीं रहा। मैं अब भी आपकी तमन्ना कर सकता हूँ या नहीं? वो उस्मान की गंभीर सी आवाज़ में खो सी गई, मगर इसकी बात पर इसकी पलकें बारे हया से झुक गई। बोले न हमना, जवाब दें। वो आज जवाब लेने पर मसर हो गया। देखें, बात फिर वहीं आ जाती है कि मैं मशरक़ी लड़की हूँ, इसलिए बुज़ुर्गों का हर फैसला मेरे लिए काबिल कबूल होगा। हमना सर झुकाकर बोली, और अगर बुज़ुर्गों का फैसला मेरे हक़ में हुआ तो? वो गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, तो भी मेरा यही जवाब होगा। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गई। अब फिर रमज़ानुल मुबारक की आमद थी। शब बारात की शब फिर वही सुरूर और बेखुदी की सी कैफियत थी। हर तरफ चरागा था, हर तरफ से रब जलील की हम्दो सना की रूह परवर आवाज़ें आ रही थीं। जब वो मार्ग था तो कितना अलग अलग और अजनबी था, जैसे इन रोशनियों में इसके लिए कोई किरण न हो। मगर आज जब वो उस्मान था तो सब कुछ इसको अपना लग रहा था। अब इन खुशियों पर इसका हक था। आज इसका शुमार भी अहले ईमान में हो रहा था। इससे बढ़कर खुशकन और रूह परवर बात उस्मान के लिए और क्या हो सकती थी? उस्मान भाई, आप मुसलसल रोज़े रख रहे हैं, फिर भी इसी तरह ताज़ा दम नज़र आते हैं। हमसे तो उठा ही नहीं जाता। शहजाद ज़ोहर की नमाज के बाद निढाल सा बेड पर गिर गया। यकीन करो शहजाद, ऐसी राहत, ऐसा सुकून मैंने कभी ज़िंदगी में महसूस नहीं किया, जैसा कि रोज़ों में महसूस कर रहा हूँ। हर पल मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझ पर खुदा की रहमत नाजिल हो रही है। सोचता हूँ मैंने अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी इन रहमतों से महरूम रहकर कैसे बसर कर ली। उस्मान ईमान के जज्बे से सरशार लहजे में बोला। उस्मान, और लॉन में चलते हैं, देखो किस कदर खूबसूरत मौसम हो रहा है। सूफ़ी और उस्मान लॉन में आ गए। मौसम वाकई बड़ा दिलफरेब हो रहा था। हाँ मियाँ, आप बताओ कि वो लड़की कौन है जिसने तुम्हारी काया पलट दी? अच्छा, तो इसलिए तुम बाहर लाए हो मुझे? उस्मान इसे देखकर मुस्कुराया। हाँ, इसीलिए लाया हूँ क्योंकि तुम्हारे बाबा घर में बहू लाना चाहते हैं। अच्छा, तो फिर सूफ़ी, तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? उस्मान संजीदगी से बोला। उस्मान मेरे दोस्त, तुम मुझसे अपने बारे में क्या पूछते हो? मैंने तुम्हें पहले भी बेहतरीन इंसान पाया और अब तो तुम इतने अजीम हो गए हो कि मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि तुम मेरे दोस्त हो। सूफ़ी ने प्यार से इसे देखा। तो फिर सुनो सूफ़ी, कि अगर वो लड़की तुम्हारी बहन ही हो तो क्या फ़ैसला करोगे? उस्मान रुख फेर कर खड़ा हो गया। उस्मान, उस्मान तो क्या हमना? मेरे भाई, अगर ऐसी ही बात है तो ये मेरे लिए बासे फ़ख्र बात है कि मेरी बहन को तुम सा सच्चा और मुखलिस साथी मिले। सूफ़ी ने खुशी और जोश से उस्मान को साथ लगा लिया तो वो पुरसुकून हो गया। एक मरहला तो तय हुआ। और जब उस्मान के बाबा ने बाकायदा हमना की बात की तो जवान पार्टी खिल उठी। दादी जान भी बहुत खुश थीं, दूसरे बुजुर्ग भी। मगर सूफ़ी के अब्बू और ताया की तरफ से गड़बड़ के इम्कानात थे और इसका इजहार इन्होंने उस्मान के बाबा के सामने भी कर दिया। तो उस्मान डोल सा गया। दूसरे ही दिन दादी जान ने अपने कमरे में मीटिंग बुलवाई। सारे बुजुर्ग इनके कमरे में जमा थे और सारे लड़के लड़कियां खिड़कियों दरवाज़ों से कान लगाए खड़े थे। हमना के मन की नैया पल पल डूब और उभर रही थी कि जाने क्या फ़ैसला हो। ये तो ठीक है, माँ जी के लड़के में कोई कमी नहीं, मगर देखे न, वो माजी में गैर मुस्लिम था। हमना के अब्बू पहलू बदल कर बैठते हुए बोले, जमील, तुमने खुद कहा था कि उस्मान बड़ा नेक बच्चा है, इसकी सोच बहुत पाकीज़ा है और फिर अब तो वो हम में से है, एक सच्चा मुसलमान बन चुका है। इसकी यूं हौसला शिकनी ना करो जमील, हमें तो इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि इसका अकीदा मजबूत तर होता जाए। फिर दादी जान और बाकी सब ने ऐसे ऐसे दलाइल दिए कि जमील साहब को हार मानते ही बनी। फिर भाई जान, क्या इरादा है? इन्होंने बड़े भाई को देखा। भाई जमील, लड़का तो मुझे भी बहुत पसंद है, बस ज़रा खैर माँ जी दुरुस्त कहती हैं, हमें कोई इनकार नहीं। नौशी तेज़ी से हमना के कमरे की तरफ भागी, मगर दरवाजे पर पहुंचकर खासी संजीदा सूरत बना ली। हमना ने इसे यूं देखा तो आस और नाराज के रंग इसके चेहरे पर बिखर गए। हमना की खामोशी को देखकर नौशी खुद ही सीधी हो गई। बुजुर्गों को दो दिल तोड़कर ना जाने कौन से लड्डू मिल जाते हैं। अब अगर मान जाते तो क्या बिगड़ जाता?
बेचारे उस्मान भाई। नौशी कुछ ऐसे बोले कि हमना को शक गुजरा कि ये मजाक कर रही है, इसलिए वो भी तकिए पर झुक गई तो नौशी घबरा गई। हमना हमना होश में आओ पागल, ये सब मजाक था। ताया जान और चचा जान मान गए हैं, वो हमना को झंझोड़ती हुई बोली। अच्छा वो मजाक था तो ये भी मजाक था। हमना खुशी से टिमटिमाते चेहरे के साथ बोली तो दोनों हंस पड़ी। सोफी के अब्बू की तजवीज़ पर फैसला किया गया कि मंगनी के बखेड़े में पड़ने के बजाय ईद के बाद शादी ही कर दी जाए। नौशी और सुमेरा ने उस्मान को तंग करने का खूब प्रोग्राम बनाया, मगर जैसे ही अफ्तार से पहले उस्मान आया तो नवीद और शहजाद पहले ही इसके पास पहुंच गए। मुबारक हो उस्मान भाई, मेरे ख्याल में ईद में अभी 3 दिन है, फिर ये मुबारकबाद। अरे उस्मान भाई, ये मुबारकबाद आपकी मुराद पूरी हो जाने की है, यानी चचा जान मान गए हैं। नवीद तरंग में बोला तो उस्मान के मन आंगन में बेशुमार कोंपलें खिल उठीं। जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट इसके होठों पर फैल गई। उस्मान भाई, लड़कियों ने आपको तंग करने का प्रोग्राम बनाया है, ज़रा होशियार हो जाएं। लड़कों की शरारत से बेखबर नौशी वगैरह उस्मान को खूब सता रही थी और वो मुस्कुराए जा रहा था। हमें बेहद अफसोस है उस्मान भाई, हमने तो बहुत कोशिश की मगर। नौशी अफसरदा लहजे में बोली। चलो नौशी, कोई बात नहीं, हमें बुजुर्गों के फैसलों का एहतराम करना चाहिए। वो सकून से मुस्कुरा कर बोला तो नौशी चौंक पड़ी। हाँ, ये आप इतने सकून से मुस्कुरा क्यों रही हैं? लगता है मखबरी हो चुकी है। नौशी, तुम ख्वामखा में अपनी एनर्जी ज़ाया कर रही हो, इन शरीरों ने पहले ही बता दिया है। हमाद भाई ने, जो अब नौशी के शोहर भी थे, शहजाद और नवीद की तरफ इशारा किया। तो ये बात है, मैं भी कहूँ मौसूफ इतने खुश क्यों हैं, चेहरे पर फुलझड़ियाँ क्यों छूट रही हैं? नौशी की बात पर सबके साथ उस्मान भी हंस पड़ा था। उस्मान एक नज़र हमना को देखना चाहता था, मगर वो तो जैसे कहीं खो कर रह गई थी। 29वें रोज़े को सबका जोश अरूज पर था। सबकी बेचैन नज़रें आसमान पर जमी हुई थीं। सभी मौजूद थे, माँ सिवाय हमना के। उस्मान का दिल जाने क्यों इस वक्त इसे देखने को मचल गया, तो इसने चुपके से नौशी के कान में सरगोशी की। जी नहीं उस्मान भाई, अब मुंह धो रखिए, अब आप इसे एक ही दिन देख सकेंगे। नौशी इसे अंगूठा दिखाकर बोली। अब तो खैर बात पक्की हो गई थी, पहले भी हमना उस्मान के सामने कम आती थी। उस्मान को हमना का यूं पर्दा करना बेहद भाया। वो रहा चांद, शहजाद जोर से चिल्लाया तो सभी दूरबीन से बारी बारी चांद देखने लगे। चांद देखने के बाद लड़कियां चूड़ियां पहनने के लिए बाजार जाने को तैयार हो गईं, तो सारे लड़के भी तैयार हो गए। भाई तुम लोग किस चक्कर में तैयार हो रहे हो? हुमैरा ने लड़कों को घूरा। हुमैरा बाजी, आप लोगों की हिफाजत के लिए भी कोई होना चाहिए ना? लड़कों की दलील इतनी जानदार थी कि वो लाजवाब हो गई। नौशी, तुम सब तो चूड़ियां पहनने जा रही हो, बेचारी हमना ने क्या कसूर किया है? हमाद भाई ने उस्मान की मुश्किल आसान कर दी और फिर उस्मान ने सबसे बाला बाला नौशी की बहुत मिन्नतें की। तब वो हमला को लाने पर तैयार हुई। उस्मान भैया आप भी जाएं, पहले ही सांस लेना दुश्वार हो रहा है। सब गाड़ियों में घुसे बैठे थे। वो पलटने लगा तो निगाहें नौशी के संग आती हमना पर जम गईं। मैरून और पीले जॉर्जेट के प्रिंट सूट में बड़ा सा दुपट्टा ओढ़े हमना सर झुकाए धीरे धीरे चलती नाजुक सी गुड़िया लग रही थी, और ये ख्याल कि ये प्यारी सी शर्मीली सी लड़की इसकी जीवन साथी बनने वाली है, उस्मान को निहाल कर गया। दो गाड़ियों में सब बमुश्किल बैठे थे। तमाम रास्ते हाय हू की आवाज़ें आती रहीं। लड़कियां खूब बाजू भरकर चूड़ियां पहन रही थीं। हमना अभी सोच ही रही थी कि किस रंग की चूड़ियां पहने। हमना सब्ज रंग की चूड़ियां पहनो, जिन्होंने हम दोनों को जख्मी किया था। कानों के करीब उस्मान की सरगोशी उभरी तो इसने ढेर सारी सब चूड़ियां पहन लीं। वापस आकर लड़कियां मेहंदी लगाने में मसरूफ़ हो गईं और लड़के इन पर रिमार्क्स पास करने लगे। तो नौशी और हमना लॉन की तरफ जाने लगी तो हमाद भाई ने नौशी को अपने पास बुला लिया। तुम चलो हमना, में अभी आई। हमना गुलाब के कंज के करीब मार्बल के बने बेंच पर बैठी थी कि अचानक उसे कदमों की चाप सुनाई दी। वो खौफजदा होकर भागने का कष्ट कर ही रही थी कि किसी ने अपना भारी हाथ इसके शाने पर रख दिया। तुम्हारे खौफ के इसकी चीख निकल गई, मगर सामने ऑफ वाइट शलवार सूट में वजीहत से उस्मान को देखकर वो बुरी तरह झीम गई और वो इसकी भोखलाहट पर हंस पड़ा। भाई हमना मान गए आपकी बहादुरी को। उस्मान ने इसके गुलाबी चेहरे को देखा। हमना ने वापसी के लिए कदम बढ़ाए तो उस्मान ने रास्ता रोक लिया। हमना, अब आपका मुझसे यूं कतराना छह मायनी। वो खामोश रही, दिल में सोचा चलो एक इम्तहान और सही। उस्मान साहब, ये तो सच है कि आपने हमारे मज़हब को सच्चे दिल से अपनाया है, इख्तियार किया है, मगर शायद आप हमारे इक़्तिदार और रस्मों को अभी नहीं अपना सके। आपको शायद इल्म नहीं कि हमारे यहाँ लड़कियाँ हर एक से फ्री होकर बात नहीं करती। वो रुख फेरे धीरे से मुस्कुरा दी तो उस्मान, जो दिल में खुशगवार एहसास लिए इसकी तरफ बढ़ा था, एकदम बुझकर रह गया।
पहले तो इसकी बात को सही तौर पर समझ ना सका और जब समझ गया तो कर्वनाक साए इसके चेहरे पर लहरा गए। हमना मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी बात कहोगी, मुझे गलत समझोगी। मैंने हमेशा औरत की इज्जत की है और इसे काबिले इज्जत हस्ती समझता हूँ। ना पहले मैं किसी लड़की से फ्री हुआ था, अब तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारी तो बात और है, तुम कोई गैर नहीं मेरी मंगेतर हो। उस्मान तुम सीरियस हो गए, यकीन जानिए वो सब मजाक था। वो इसके सीने पर बंधे हाथों पर हाथ रखकर लजाजत से बोली, मुझसे ज़्यादा आपको कौन समझेगा। इसकी आवाज़ में आंसुओं की झनकार थी। उस्मान इसकी इस मासूम अदा पर खुशी से झूम उठा। ओफो क्या मुश्किल है भाई, हम ना रूठे और मनाने में ही इतने हसीन इतने रंगीन लम्हात ज़ाया हो रहे हैं। उस्मान ने इसके रुखसारों पर ढलक आने वाले आंसुओं को नरमी से साफ किया। हाँ जनाब, सुबह ईद है, हमारी ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन ईद। सुबह तो आप बेहद मसरूफ़ होंगी और बहुत मुमकिन है आपकी सूरत भी नज़र ना आए, इसलिए ईद मुबारक। और जनाब ये रही आपकी ईदी। और फिर इसने अपने हाथों से हमना की मखरूती उंगली में झिलमिलाती अंगूठी पहना दी तो हया की कोसो कज़ा इसे मज़ीद हुस्न बख्श गई और उस्मान इसके रुखसारों पर फैली कोसो कज़ा में खो गया। ये खूबसूरत नावल आप सबको कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।